بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي أنزل القرآن خلق الإنسان وعلمه البيان. شهادة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الإنس والجان. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسولنا على نبي الأمين. معزز علماء کرام، شعراء اسلام، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم 27واں پارہ سورہ قمر کی ایک آیت مبارکہ پڑھی. اس سے روشنی حاصل کر کے آپ تک پہنچانے سے قبل ہم اور آپ مل کر غایت ادب سے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شان کائنات کے بدر الدجا، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں. اللہم صل علی حضرات، مجھے ابھی ناظرین جلسہ کے اناؤنس سے پتہ چلا کہ یہ تقریب حضور حافظ ملت کے عرف سے متعلق ہے، ورنہ جب مولانا ضیاء المصطفیٰ حشمتی صاحب نے 2-3 روز قبل مجھ سے اس جلسے کے سلسلے میں کہا تو اس کے موضوع کی تعین بھی کر دی، فلاں موضوع پر گفتگو کرنی تھی. لہذا اسی کی رعایت کرتے ہوئے میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی. قبل اس سے کہ آنے والی گفتگو کو آپ سمجھیں، ایک چھوٹی سی تمہید گوشت گزار کروں تاکہ میری بات آپ کے ذہن سے قریب ہو جائے. ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ سب سے بڑا اللہ، اس سے بڑا کوئی نہیں. اللہ سب سے بڑا، اللہ کی بات سب سے بڑی. خدا کی بات کے شارع ہوتے ہیں انبیاء علیہم السلام، اور اس کے بعد انبیاء علیہم السلام کی جو بات ہوتی ہے اسے سمجھنے کے لیے بڑے ذہن کی اور بڑے ذہن کی اور بڑے علم کی ضرورت ہوتی ہے. خدا و رسول کے کلام کو سمجھنا ہر کس و ناکس کا کام نہیں. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی اپنے کچھ خاص بندوں کو چن لیتا ہے جو قرآن و حدیث کی غامض دلائل میں غوطہ زنی کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کے معنی کی تعین اور تشریح کرتے ہیں. آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ شومیہ قسمت سے کلمہ گو جماعتیں یعنی بنامے مسلمانوں میں بہت سے لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں اور سبھی اپنے ہاتھ میں قرآن و سنت لے کر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم لوگ اہل حق ہے، فرقہ ناجیہ ہے اور جنتی. اللہ کے نبی نے اپنی زبان اقدس سے جسے جنتی ہونے کی بشارت دی وہ ہم ہی لوگ ہیں. ہم لوگ ممبئی میں رہتے ہیں، ایسے شہر میں جہاں تقریباً فرقوں کے لوگ پائے جاتے ہیں. ممبئی شہر میں تمام فرقوں کے لوگ پائے جاتے ہیں. کوئی فرقہ یہ نہیں کہتا ہے کہ ہماری جماعت کے اصول و ضوابط قرآن و سنت سے ہٹے ہوئے.
سب کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم لوگ ٹھیک قرآن و حدیث کے مطابق، اب ضرورت اس بات کی ہے عوام کو کہ علماء کے قریب ہوں، صوفیاء کرام کی بارگاہ میں حاضر ہوں، علماء کے مجلس میں بیٹھیں تاکہ حق و باطل میں خوب فرق سمجھ میں آئے۔ ان تمام فرقوں میں جس سے ہمیں زیادہ نقصان ہے وہ دو ہیں، ایک تو ہے اہل تشیع شیعہ حضرات، جن کا ہمارے اس میں کوئی گزر نہیں ہے، نہ آنا نہ جانا نہ رشتہ داری۔ دو لوگ ایسے ہیں جن کے یہاں ہمارا لین دین، شادی بیاہ، حتیٰ کہ بہت سارے معاملات میں ہم ان کے ساتھ پائے جاتے ہیں ہمارے لوگ۔ علماء کرام بار بار آگاہ فرماتے ہیں اپنی تقاریر میں، بیان میں، وعظ میں، لیکن کچھ لوگ اس کو مولویوں کی شدت سمجھ کے معاذ اللہ خاطر میں نہیں لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے حق سمجھنے کی، حق قبول کرنے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آج جس کا ذکر کیا جانا ہے وہ جماعت ہے جماعت اہل حدیث۔ یہ جماعت اہل حدیث جو نام ہے، یہ انگریزی گورنمنٹ کی، انگریزی حکومت کی دین ہے کہ ان لوگوں نے انہیں یہ نام بخشا۔ اس سے پہلے یہ لوگ بے نام تھے، کبھی سلفی تھے، کبھی محمدی تھے، کبھی ظاہری تھے، کبھی کچھ تھے۔ بعد میں باقاعدہ انگریزی گورنمنٹ سے ان لوگوں نے اپنا نام رجسٹر کروایا ہے اہل حدیث۔ اہل حدیث جماعت کا دعویٰ ہے۔ مولانا محمد جوناگڑی جماعت اہل حدیث کا بہت بڑا عالم ہے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے طریق محمدی۔ اس کتاب میں اس نے لکھا ہے کہ اہل حدیث کے دو وصول، فرمان خدا، فرمان رسول۔ وہ لکھتا ہے کہ خدا نے دو ہاتھ دیے اور دو ہی چیزیں نازل کی ہے، قرآن حدیث، نہ تیسرا ہاتھ ہے نہ تیسری چیز ہے۔ تو خدا کی مانو، رسول کی مانو، اور نبی بھی اگر بغیر وحی کے کچھ کہے تو نبی کی بات بھی ٹھکرا دو۔ اس کتاب میں یہ عبارت ہے، یہ اصل کتاب میرے پاس موجود ہے، اور جماعت اہل حدیث میں اسے تیسرے نمبر کی پوزیشن حاصل ہے۔ اس کتاب میں یہ لکھتے ہیں کہ خدا و رسول کے بعد کسی کا کلام حجت نہیں، کسی کی بات مانی نہ جائے۔ اصل میں تقلید کے انکار کے سلسلے میں انہیں یہ بات لکھنی پڑی، وہ کسی کی تقلید نہیں کرتے۔ اب میں آپ کے ذہن کو جہاں لے جا رہا ہوں، بڑی مستعدی کے ساتھ آپ بیٹھے رہیں۔ خدا و رسول کا کلام اتنا جامع اور ساتھ میں اتنا پیچیدہ ہے کہ عام ذہن اسے سمجھ نہیں سکتا۔ آپ کہیں گے مولانا قرآن و حدیث میں پیچیدگی کہاں سے آ گئی، قرآن و حدیث میں تعارض کہاں سے آ گیا، قرآن و حدیث کے اندر ٹکراؤ کیسے آ گیا؟ اسی کو آپ کو سمجھنا ہے۔ کیا ڈائریکٹ کوئی بھی قرآن و حدیث کو پڑھ کر دین سمجھ سکتا؟ بامبے میں ایک صاحب ہے ڈاکٹر جوکر نائک، جانتے ہیں آپ؟ ایکچوئل میں لوگ ان کو بہت بڑا فلسفی، بہت بڑا مائنڈیڈ، بہت کوالیفائڈ، ٹرین، بہت انٹیلیجنٹ، بہت ہائی لیول کا اسکالر سمجھتے ہیں، بس حقیقت اس سے کچھ الگ ہے۔ وہ رامائن تو اچھی پڑھ سکتا ہے، قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ اب رامائن پڑھنے والے کے ہاتھ میں آپ قرآن حدیث دو گے تو وہ تو اسے کباڑی سے بدتر کرے گا ہی۔ تو یہ صاحب بھی اسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان تمام غیر مقلدوں کا ہم انہیں غیر مقلد کہتے ہیں۔ سب سے پہلے فرقہ جو پیدا ہوا وہ اہل قرآن کا تھا۔ انہوں نے کہا کہ دین میں حجت صرف قرآن ہے، قرآن کے بعد کوئی چیز حجت نہیں، یعنی دین کے تمام احکام و مسائل صبح قیامت تک فقط قرآن سے نکالے جائیں گے، حدیث سے نہیں، کیونکہ حدیثیں نبی کے بہت بعد لکھی گئی۔ حدیثوں میں سلسلہ سند میں کئی راویوں کا نام آتا ہے تو پتہ بھی نہیں یہ نبی کی بات ہے یا نہیں۔ تو حدیث صرف نصیحت کے طور پہ عمل کیا جائے، حجت صرف قرآن ہے۔ انہوں نے اپنا نام رکھا اہل قرآن۔ اچھا ایک بات بتاؤ، جب نام رکھا جاتا ہے یہ تو سوچنا چاہیے کہ نام ایسا ہو کہ دوسرا اس میں شامل نہ ہو۔ ارے بھائی، قرآن کو تو پوری امت حجت مانتی ہے، قرآن کو تو تمام لوگ حجت مانتے ہیں، کسی نے قرآن کی حجیت کا انکار تو کیا نہیں ہے۔
نام وہ رکھو جس میں آپ ہی ہو، دوسرا شامل نہ ہو۔ وہ لوگ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں اور ہم انہیں منکر حدیث کہتے ہیں۔ ہم انہیں کیا کہتے ہیں؟ اب دوسرے پیدا ہوئے اہل حدیث، انہوں نے کہا قرآن کے بعد حدیث بھی حجت، حدیث سے بھی دین ثابت ہوگا، لیکن حدیث کے بعد کوئی چیز حجت نہیں، اجماع حجت نہیں ہے، قیاس شرعی حجت نہیں ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو ڈائریکٹ قرآن حدیث سے مسئلہ نکالو، اجماع اور قیاس کی ضرورت نہیں۔ تو انہوں نے اپنا نام رکھا اہل حدیث، یعنی حدیث والے۔ اہل حدیث کا معنی کیا ہوا؟ حدیث والے۔ تھوڑی سی انرجی آپ بھی خرچہ کریں۔ حدیث والے، میں پوچھتا ہوں صاحب آپ ہی کہاں حدیث کے اکیلے ٹھیکیدار ہیں؟ حدیث والے تو ہم بھی حدیث کو مانتے، تو بھلے آپ بزون خیش اہل حدیث ہیں، ہم انہیں غیر مقلد اور منکر فقہ کہتے ہیں۔ منکر فقہ، منکر اجماع، منکر فقہ۔ اب ان کا نعرہ ہے کہ قرآن حدیث سمجھنے کے لیے کسی مولوی کی ضرورت نہیں ہے، 14-15 سال عربی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، درس نظامی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ سعودی ریجیکٹ ہوتے ہیں، پہلے سعودی چلے جاتے ہیں، پھر جب وہاں سے ریجیکٹ ہو کر آتے ہیں تو یہاں آ کے بہت بڑے فاضل بنتے اور حدیث سے نیچے بات نہیں کرتے۔ تو یہ فاضل جو ہے دانشور کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ فضول سے فاضل۔ یہ لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا علامۃ الدہر سمجھتے ہیں اور کاندھا ملاتے ہیں امام اعظم سے، کاندھا ملاتے ہیں امام شافعی سے، اور کہتے ہیں صاحب ابو حنیفہ کو تو 17 سے زیادہ حدیثیں یاد ہی نہیں تھی، امام شافعی کے نظر سے تو یہ حدیث گزری نہیں جو آج ہماری نظر سے گزر رہی ہے۔ انشاءاللہ آگے تو بہت زیادہ آپریشن حدیث سے ہونے والا ہے، بس آپ تمہید کو سمجھیں۔ کیا قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے صرف عربی آنا ضروری ہے؟ اب آپ اسے سمجھیں، پرائمری سیکشن میں پڑھنے والے طلبا، ہائی اسکول میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ اور کالج میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ، کیٹیگریز الگ الگ ہیں، شعبے الگ الگ ہیں۔ اگر کالج کے پروفیسر کو آپ پرائمری سیکشن میں لاؤ کہ صاحب ذرا انہیں لیکچر دے دو، اگر کالج کا پروفیسر پہلی دوسری پڑھنے والے بچوں کے سامنے لیکچر دے گا تو بچے کیا بولیں گے؟ بہت بڑا پاگل ہے، کیا ناپ شناپ بکرا، ایک حرف بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو پاگل وہ ہیں یا اس پہ ریمارک لگانے والے پاگل؟ پاگل وہ نہیں، پاگل اس پہ ریمارک لگانے والے پاگل۔ چونکہ یہ جس معیار کا متکلم ہے، یہ جس معیار کا آدمی ہے، اس معیار کے بچے نہیں، اس معیار کے بچے نہیں ہیں۔ اس کی بات کو کالج کے ہی طلبا سمجھ سکتے ہیں۔ آپ یوں سمجھیں کہ قرآن و حدیث، قرآن کو سمجھنے کے لیے کم سے کم 20 قسم کے علوم چاہیے۔ کتنے؟ عربی آنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم سعودی چلے جائیں، عربی سیکھ جائیں تو اس کے بعد ہم خود بھی قرآن حدیث پڑھ کے سمجھ سکتے ہیں، تو اس سے بہت زیادہ گھپلا ہو جائے گا اور دین میں بہت زیادہ گڑبڑ پیدا ہو جائے۔ اب اس کو آپ یوں سمجھیں کہ آپ نے کبھی کورٹ دیکھا ہوگا، کورٹ میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، جج کے سامنے بات کون کرتا؟ وکیل۔ اب ہر کوئی تو بات نہیں کرتا جج کے سامنے۔ اب ملک کا قانون جو ملک کی پارلیمنٹ نے بنایا ہے، اب ہر آدمی تو اس قانون کو جانتا نہیں، اگر جانتا تو وکیل کے پاس جاتا کیوں؟ معاملے کورٹ اور محکمے عدالت میں جاتے کیوں؟ جج کے سامنے صرف وکیل بات کرتا۔ اب آپ ڈاکٹر صاحب سے کہو کہ آپ بہت قابل ہو، انگریزی بہت فرفر بولتے ہو، چلو جج کے سامنے لے جا کے آپ کو بھیڑا دوں تو چلے گا؟ جج کے سامنے اگر آپ ڈاکٹر کو لے جا کے بھیڑا دیں، انجینئر کو بھیڑا دیں، اگرچہ بہت قابل ہیں لیکن قانون نہیں جانتے، اگرچہ بہت زیادہ انگریزی داں ہیں لیکن قانون نہیں جانتے ہیں۔ قانون جاننے کا ایک اسپیشل کورس ہوتا ہے، لا کہتے ہیں جسے، اسے کمپلیٹ کرنے کے بعد ہی کوئی قابل ہو سکتا ہے کہ جج کے سامنے بات کرے۔ اب آئیے، میں نے جو آیت کریمہ پڑھی سورہ قمر کی، رکوع نمبر 8 ہے، 27واں پارہ ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے،
ہم نے قرآن کو یہ آیت یہ لوگ بہت پڑھتے ہیں, بولتے ہیں کسی امام کی ضرورت نہیں, کسی مولانا کی ضرورت نہیں, عربی سیکھو, ڈائریکٹ قرآن کو سمجھو, ڈائریکٹ حدیث کو سمجھو. دیکھو اللہ نے قرآن کو آسان کیا, آگے نہیں پڑھو گے. للذکر فہل من مدکر, ہم نے نصیحت سمجھنے کے لیے قرآن کو آسان کیا. کیا سمجھنے کے لیے؟ اب میں کنفیوژن دور کر دوں آپ کو. قرآن کے دو حصے ہیں. قرآن کے کتنے حصے؟ ایک حصہ جس کا تعلق ہے قصے سے, کہانی سے, امم سابقین کے احوال سے, گزری ہوئی امتوں کے تذکرے سے, خدا کے عجائبات سے, زمین و آسمان کی حکایات سے, اللہ کی قدرت کو سمجھنے سے. اس حصے کو کہتے ہیں نصیحت والا حصہ. اور ایک حصہ قرآن کا وہ ہے جس میں احکام ہے, قانون ہے, قانون کی تفصیل ہے. قرآن کا یہ والا جو حصہ ہے جس میں نصیحت ہے وہ تو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے, لیکن جو قانون والا حصہ ہے وہ ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا. اسے سمجھنے کے لیے اسپیشل کورس کرنا پڑے گا. اگر ایسا ہی ہے کہ عربی جاننے والا قرآن سمجھ سکتا تو عرب میں مدرسے کیوں ہیں؟ عرب میں بھی مدرسے ہیں. خود مدینہ شریف میں بہت بڑی یونیورسٹی ہے جہاں پر پہلے 10 سال کا کورس کروایا جاتا ہے اور آخری میں حدیث پڑھائی جاتی ہے. ہمارے ہندوستان میں بھی مدرسے ہیں, پہلے 10 سال کا درس نظامی عالم کورس کروایا جاتا ہے, اس کے بعد حدیث پڑھائی جاتی. لیکن لوگوں نے حدیثوں کو کباڑی اور اخبار سے بدتر کر دیا. اردو والی حدیث لے کر آئیں کہ صاحب دیکھو آپ لوگ ایسی نماز پڑھتے ہیں اور بخاری میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی ایسی پڑھتے تھے. آپ لوگ اتنی ٹانگ پھیلاتے ہیں اور بخاری میں ہے کہ اتنی اتنی پھیلا دو کہ گدھا بھی اس میں سے نکل جائے. صاحب نبی کی نماز تو ایسی ہے اور آپ لوگ تو ایسی پڑھتے ہیں. اب یہ بیچارہ بھولا بھالا جو تجارت کرتا ہے وہ کیا جانے قرآن حدیث. اب وہ کہتا صاحب حدیث میں ایسا لکھا ہے, نبی ایسا فرما رہے ہیں, تو پھر کیا بولتے ہیں معلوم ہے؟ آپ کس کا سن کے ایسا کر رہے ہیں؟ تو آپ بولیں گے مولانا احسان صاحب نے بتایا کہ امام اعظم کا یہ طریقہ ہے. تو پھر پوچھیں گے آپ نے امام اعظم کا کلمہ پڑھا ہے یا نبی کا کلمہ پڑھا؟ کیا پوچھیں گے؟ آپ نے امام اعظم کا کلمہ پڑھا ہے یا نبی کا کلمہ پڑھا ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں چھاتی پہ ہاتھ باندھو اور جب ہاتھ اٹھاؤ تو یہاں تک اٹھاؤ, یہاں تک مت اٹھاؤ, زور سے آمین کہو, ٹانگیں پھیلاؤ. یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں. اور ابو حنیفہ کے طریقے پہ آپ چلتے ہیں. آپ نے ابو حنیفہ کا کلمہ پڑھا ہے یا نبی کا کلمہ پڑھا؟ تو بیچارہ بھولا بالا مسلمان, اسے بولنا بھی چاہیے کہ میں نے نبی کا کلمہ پڑھا. ایک فطری بات ہے کہ وہ بولے گا بھائی میں نے نبی کا کلمہ پڑھا. اس کے بعد کہیں گے صاحب آپ حنفی ہیں یا محمدی ہیں؟ آپ حنفی ہیں یا محمدی ہیں؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ صاحب میں تو محمدی ہوں. یہ سوال جو یہ لوگ کرتے ہیں اصل میں یہ سوال گھپلا. اس نے سوال میں منوا لیا, غور کیجیے. اس نے سوال میں منوا لیا کہ حنفی اور ہے محمدی اور ہے. حنفی وہ ہے جو محمدی کا مخالف, اور آپ نے مان بھی لیا. اب ان سے پوچھو کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ مہاراشٹرین ہیں یا انڈین ہیں تو آپ کیا بولیں گے؟ کہ میں انڈین نہیں ہوں, مہاراشٹرین ہوں. اگر آپ سے کوئی پوچھے آپ مہاراشٹرین ہیں یا انڈین ہیں تو کہنا بے وقوف, ارے جو مہاراشٹرین ہوگا وہ لازماً انڈین ہوگا. مہاراشٹرین ہونے کے لیے پہلے انڈین ہونا ضروری. اب کوئی پاکستانی تو مہاراشٹرین نہیں ہو سکتا ہے, بنگلہ دیشی تو نہیں ہو سکتا ہے. اب یوں سمجھو کہ یہ لوگ حنفی کو محمدی سے لڑاتے ہیں, لیکن جیسے مہاراشٹرین ہے تو لازماً انڈین ہے, ویسے ہی اگر کوئی حنفی ہے تو یقیناً وہ محمدی ہے. اس لیے کہ امام اعظم نبی کے راستے کی شرح کرنے والے ہیں, نبی کے راستے کی تشریح کرنے والے ہیں. امام اعظم قانون ساز نہیں ہے, قانون کے شارح ہیں, قانون کے شارح ہیں. یہ لوگ تو بہت گھپلا کرتے ہیں. میں کیا بتاؤں, ابھی آگے بتا رہا ہوں آپ کو کتنے بڑے گھپلے باز ہیں حدیث والے, اہل حدیث. غور کیجیے. اب آپ نے سمجھا کہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے بڑے علم کی ضرورت ہے.
थोड़ी सी तमहीदी गुफ्तगू है, इसे बगौर सुन लें आप। अगर इसे आपने मिस किया तो तकरीर का कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। कुरान और हदीस को समझने के लिए बड़े इल्म की जरूरत। अरबी जुबान का एक मकूला है, हजरत मौलाना यूनुस साहब बैठे हैं, आप इनसे दरियाफ्त करें। अरबी जबान की एक कहावत है, कलामुल मुलूके मुलूकुल कलाम, बादशाहों की बात बातों में बादशाह होती है। बादशाहों की बात, भाई बोलते ना, अरे बड़े आदमी की बड़ी बात, बड़ा आदमी बोल बड़े, बड़ा आदमी बड़ी बात। बड़े आदमी की बात बातों में बड़ी होती है। अब जब कलाम अल्लाह व रसूल का है तो वो इतना जामे है कि हम और आप ऐरा गैरा उसे नहीं समझ सकता है। जब तक कि हम उलमा का सहारा न लें, आइम्मा का सहारा न लें, डायरेक्ट नहीं समझ सकते हैं। मैं महाराष्ट्रियन हूँ, महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। मैं औरंगाबाद में एक मरतबा गया था। महाराष्ट्र का एक शहर है औरंगाबाद। मैं वजू कर रहा था तो मस्जिद में एक प्रोफेसर साहब जिनके हाथ में अंग्रेजी वाली बुखारी थी, वो लेकर खड़े, बोले देखो भाई, और वो टाई वगैरह लगा के अंग्रेजी लिबास में स्टूडेंट्स थे, अपने शागिर्दों से कह रहे थे कि कुरान हदीस को ये मौलवियों ने जो है बिल्कुल ऐसे कर दिया है कि कोई समझ ही नहीं सकता। कोई ज़रूरत नहीं है मौलवी की, डायरेक्ट आप कुरान हदीस समझो, ये अल्लाह का ख़त है जो हमारे नाम आया है। ये सब मौलवियों के धंधे हैं जो कहते हैं कि कुरान हदीस को आम लोग नहीं समझ सकते हैं ताकि इनकी दुकानें बंद ना हो जाएं वगैरह वगैरह, तो डायरेक्ट कुरान हदीस को समझो। तो मैं अपने वजू से फारिग होकर गया और मैंने कहा आप क्या दावत दे रहे हैं? बोले मैं दावत ये दे रहा हूँ कि ये अल्लाह की किताब है, ये रसूलुल्लाह का कलाम है, डायरेक्ट लोग इसे समझें। तो मैंने कहा आपकी मादरी जुबान क्या? बोले उर्दू। तो मैंने कहा एक शेर मैं पढ़ रहा हूँ, जरा उसका मतलब बताइए। मैंने एक शेर पढ़ा गालिब का, नक्शे फरियादी है किसकी शौक़ियत तहरीर का, कागजी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का। मैंने कहा जरा इसका मतलब बताइए। तो बोले मौलाना इसका मतलब तो मुझे नहीं मालूम। तो मैंने कहा देखिए आपकी जुबान उर्दू, शेर भी उर्दू में है, उसके बावजूद आप मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। कुरान हदीस पूरा के पूरा अरबी में है, अरबी की तो आपको हवा भी नहीं लगी, तो आप कैसे डायरेक्ट लोगों को कुरान हदीस समझने और समझाने की बात कर रहे हैं? सुन्नी जन्नती मुसलमानों, ये फिरका गैर मुकल्लिद जो लोगों को कुरान और हदीस पे चलने की दावत देता है, सबसे पहले मैं इनसे पूछता हूँ, इनका नारा है अहले हदीस के दो रसूल, फरमाने खुदा फरमाने रसूल, इनका नारा। ये कहते हैं हम किसी इमाम की नहीं मानेंगे, अहले हदीस के दो रसूल, अतीउल्लाह अतीउर रसूल, खुदा व रसूल के सिवा किसकी बात नहीं मानेंगे। बहुत दूर मत जाइए, आपकी जमात अहले हदीस का नाम ही आप जरा हदीस में बता दें। नहीं समझे आप? मैं साकिनाका में रहता हूँ, वहाँ पे एक मदीना यूनिवर्सिटी के फाजिल हैं मौलाना अब्दुल लैथ नदवी, वो हुजूर से फाजिल हैं, उनसे मेरी एक मरतबा बात हुई। तो मैंने कहा आप अपनी जमात का नाम ही हदीस में दिखा दें कि नबी ने अपने सहाबा को, अपने ज़माने वालों को अहले हदीस कह के मुखातब किया हो, आप अपना नाम बता दें। तो इन लोगों की आदत होती है सवाल का जवाब नहीं देते, उल्टा सवाल करते हैं। तो मुझसे पूछने लगे कि आप अपनी ही जमात का नाम कुरान हदीस में दिखा दें। तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमाअत का नाम कसरत से हदीसों में मौजूद। अहले हदीस बनने में घाटा है, अहले सुन्नत बनने में फ़ायदा है। आज का मौजू यही। देखो, पहले हदीस को समझो और सुन्नत को समझो। हदीस कहते किसे? हदीस का जो डिक्शनरी में माना है बकवास के, क्या माना है? किस्से, कहानी, बकवास, वाहियात। डिक्शनरी में इसका माना ये, इस्तिलाह शरीयत में, दीन की इस्तिलाह में हदीस चार चीजों को बोलते हैं। कितनी? नंबर एक, नबी ने जो कुछ फरमाया वो हदीस, नबी ने जो कुछ किया वो हदीस, नबी के सामने तकरीर सुकूती, किसी सहाबी ने कोई काम किया और नबी ने उसे टोका नहीं तो वो भी हदीस। और नंबर चार, नबी के जाती औसाफ कि सरकार का बदन मुबारक ऐसा था, दंदाने मुबारक ऐसे थे, अबरू ऐसे थे,
زلف مبارک ایسی تھی، یہ تمام چیزیں حدیث ہیں، نبی کی خصوصیات کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ حدیث 4 چیزوں کا نام ہے۔ اب اہل حدیث بننے میں گھاٹا یہ ہے کہ تمام حدیثوں پہ عمل کرنا پڑے گا۔ اہل حدیث بننے میں کیا گھاٹا؟ نہیں پلے پڑی، تمام حدیثوں پہ عمل کرنا پڑے گا۔ حدیث تو یہ بھی ہے کہ نبی پہ تہجد کی نماز فرض تھی، اگر تم واقعی اہل حدیث ہو تو تہجد اپنے اوپر فرض کر لو۔ حدیث تو یہ بھی ہے کہ نبی نے 11 شادیاں فرمائی، تم 4 سے آگے بڑھتے نہیں ہو، 11 شادیاں کرو اگر واقعی اہل حدیث ہو۔ حدیث تو یہ بھی ہے کہ حالت نماز میں اللہ کی نبی کے پشت انور پہ امام حسین نے سواری فرمائی، آج کے بعد تم بھی اپنے بچوں کو نماز میں اپنی سیٹ پہ سوار کیا کرو۔ حدیث تو یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ کلمہ پڑھتے تھے، تم بھی یہ کلمہ پڑھو۔ اہل حدیث ہونے میں گھاٹا ہے، اہل حدیث ہونے میں، اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے اہل حدیث۔ میں خانہ خدا میں علماء کی موجودگی میں اگر میری آواز ان نام نہاد غیر مقلدوں تک پہنچ رہی ہے تو یہ فقیر کلیم رضوی چیلنج کرتا ہے کہ تم اہل حدیث بن کے بتا دو، اس لیے کہ اہل حدیث ہونے میں گھاٹا ہے۔ اور دوسری بات، اہل حدیث ہونے میں منسوخ حدیث پہ بھی عمل کرنا پڑے گا۔ منسوخ حدیث جن کا حکم ختم ہو چکا ہے اس پہ بھی عمل کرنا پڑے گا، اور جو حدیث نبی کے ساتھ خاص ہے اس پہ بھی عمل کرنا پڑے گا۔ اچھا اب سمجھیے کہ ہمیں حدیث پہ چلنا ہے یا سنت پہ؟ آخر توفیق کیے درود پاک پڑھ لیں اللہ۔ اب آپ نے سمجھا حدیث کہتے کسے؟ اہل حدیث کوئی بن ہی نہیں سکتا ہے، امپاسبل، ممکن ہی نہیں ہے صبح قیامت تک۔ اب ہمیں حکم دیا گیا کس پہ چلنے کا؟ سرکار فرماتے ہیں، دونوں عالم کے مالک و مختار فرماتے ہیں، علیکم بسنتی وسنتی خلفاء الراشدین المہدیین فتمسکوا علیہا بالنواجذ۔ تم پر لازم ہے کہ میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو دانت سے مضبوطی سے پکڑ لی۔ نبی نے کس کو پکڑنے کا حکم دیا؟ سنت۔ علیکم بھی حدیثی نہیں ہے، علیکم بھی سنتی وسنتی خلفاء الراشدین۔ آپ کہیں گے آپ مولانا حدیث تو آپ نے بتا دی، سنت کیا؟ سنیے، سنت حضور اور صحابہ کے وہ طریقے جس پہ چلنے کا حکم دیا گیا، الطریقۃ مسلوکہ، وہ طریقہ جس پہ عمل کا حکم دیا گیا، سنت۔ اب حضور فرماتے ہیں، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید۔ فساد امت کے وقت جو میری ایک سنت کو مضبوطی سے پکڑ لے اسے 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ دیکھو حضور نے من تمسک بھی حدیثی نہیں کہا کہ میری حدیث کو پکڑنا، نبی نے فرمایا میری سنت کو پکڑنا۔ چلنے کا حکم کس پر ہے؟ بھائی تم تو حدیث والے ہو تو تمہیں سب سے پہلے دکھانا چاہیے کہ نبی نے کہا ہو کہ میری حدیث پہ چلو۔ حدیث سے تو عمل امپاسبل ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے، سنت پہ عمل کا حکم دیا گیا۔ اچھا سنت اور حدیث کو آپ نے سمجھ لیا، یہ لوگ سنت اور حدیث ایک چیز کو بولتے ہیں، کہتے ہیں سنت اور حدیث ایک ہی چیز ہے۔ یہ ایسے ہی گھپلا ہے کہ جیسے آپ بھینس کا سودا کریں اور کوئی آپ کو مرغی تھما دے تو کتنی بڑی ڈنڈی مارا اسے۔ ارے جتنا بڑا فرق آسمان اور زمین میں ہے، اس سے بہت زیادہ فرق سنت اور حدیث میں، اس سے بہت زیادہ فرق۔ ہم اسی حدیث پہ عمل کریں گے جو سنت کے مطابق ہوگی، اگر وہ سنت کے مطابق نہیں ہے
تو اس حدیث پہ عمل نہیں کر، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تم ایک حدیث دکھا دو جس میں نبی نے فرمایا ہو کہ میری حدیث پہ چلو، نبی نے فرمایا سنت پہ چلو۔ اور سنو، ان کے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنے فتاوا ابن تیمیہ میں لکھا ہے اہل سنت والجماعت کا معنی کیا ہے، تو وہ لکھتا ہے کہ اہل سنت سے مراد حضور اور خلفائے راشدین کی سنت پہ چلنے والے، اور والجماعت سے مراد صحابہ کے اجماعی فیصلوں کو ماننے والے۔ صحابہ کے اجماعی فیصلوں کو ماننے والے، یہاں جماعت سے مراد اجماع کو ماننے والے لوگ ہیں، اور تم تو قرآن و حدیث کو ہی مانتے ہو۔ اچھا ایک بات بتاؤ، تم حضرت ابو بکر کو پہلا خلیفہ مانتے ہو یا نہیں؟ تو بے شک مانتے ہیں۔ عمر کو دوسرا، عثمان کو تیسرا، علی کو چوتھا خلیفہ مانتے ہو۔ تو ان چاروں کی خلافت قرآن میں ہے کہ حدیث میں؟ اجماع سے ثابت ان کی خلافت۔ اجماع امت یہ ہے کہ جو خلافت راشدہ کا منکر ہو وہ گمراہ ہے۔ تم تو اجماع کو مانتے ہی نہیں ہو، تو صحابہ کے اجماع کو آپ نے مانا کیسے؟ آپ تو اہل حدیث ہو، حدیث پہ چلنے کا دعویٰ کرتے ہو، اور لوگوں سے کہتے ہیں صاحب ڈائریکٹ قرآن و حدیث پڑھو۔ دیکھو حضرت ابو بکر صدیق کی جو خلافت ہے اس کا صراحت سے ذکر اللہ کے نبی کے قول میں نہیں۔ یہ لوگ تو صرف خدا رسول کی مانتے، اس کے علاوہ کسی کی نہیں مانتے۔ دیکھو حضرت عمر نے 20 رکعت تراویح جماعت سے پڑھوائی، یہ بولتے ہیں یہ تو بدعت فاروقی ہے۔ معاذ اللہ، اتنے بڑے خبیث ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ جب حضرت عمر فاروق بدعتی ہو جائیں تو خبیث و حق پر کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عمر وہ ہے جس کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ کل بھی شیطان عمر کے راستے سے بھاگتا تھا، اور آج بھی یہ دو ٹانگ کا جانور عقیدے کا کوڑھی وہابی عمر کے راستے سے بھاگتا ہے۔ جنتی مسلمانوں، الحمدللہ ہم اہل جنت، اہل سنت، اور ہم ہی وہ فرقہ ناجیہ ہے جس کے دخول جنت کی بشارت زمان رسالت سے مل چکی ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہ ہم نے دور ہٹ، ہم رسول اللہ کے ہیں، جنت رسول یہ لوگ دین کو ایکچوئل میں آسان کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا سر پہ ٹوپی رکھتے نہیں ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے، حدیث میں لکھا نہیں ہے۔ سنت نہیں پڑھیں گے، فرض ہی پڑھیں گے، زیادہ تاکیدی حکم نہیں ہے۔ نماز کے بعد دعا نہیں مانگے، بدعت ہے۔ اور کچھ لوگ مانگتے ہیں تو ایسی مانگتے ہیں مجھے مت دے، پیچھے والے کو دے، اور کچھ لوگ اس طریقے سے دینا ہے تو دے، نہیں تو مت دے۔ بہت زیادہ ایڈوانس ہوتے ہیں لوگ، آستین وستین چڑھا لی، ایسے چڑھا لیا، پاجامہ چڑھا لیا، ایسے کر لیا۔ اس کا کیا مطلب؟ پھانسی دے کے آپ یہ اللہ تعالیٰ سے کشتی کھیلنے آئے۔ آپ کو اگر حوالدار بلائے ادھر آؤ تو اس ٹائم آپ کی فزیکلی سچویشن یہ ہو کہ آپ کی آستین چڑھی ہو، بٹن کھلے ہوں، اور آپ بالکل اس طریقے سے فل آئبہ بن کے چلے جاؤ اس کے ساتھ، تو کیا کریں گے؟ گوشت والے حصے پہ ڈنڈا مارے گا۔ ارے جب ایک معمولی حوالدار یہ ذلت برداشت نہیں کر سکتا ہے، معمولی حوالدار آپ کی یہ حالت برداشت نہیں کر سکتا ہے، تو جس کی بارگاہ میں آئے ہو، احکم الحاکمین کی بارگاہ میں، اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں، تو وقوموا للہ قانتین، اپنے رب کے حضور کھڑے رہو ڈرتے ہوئے، عاجزی سے کھڑے رہو۔ ان کی نماز دیکھ کر لگتا نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ تو نماز میں فون بھی اٹینڈ کرتے ہیں، SMS کا رپلائی بھی دیتے ہیں۔ میں نے خود مشاہدہ کیا ہے، ان کی مسجدوں میں نور نہیں، نہ ان کے چہروں پہ نور، نہ ان کی جماعت میں نور، نہ ان کی عبادت میں نور۔ یہ لوگ دین کو آسان کر رہے ہیں۔ دعا مانگنا ضروری نہیں ہے، سنت پڑھنا ضروری نہیں ہے، ٹوپی پہننا ضروری نہیں ہے، اور آسان کیا معلوم ہے آپ کو؟
ہمارے یہاں ہلکی سی ہوا نکلی تو وضو ٹوٹ جاتی، ان کے یہاں نہیں ٹوٹتی، آپ کو معلوم ہے؟ جب تک وہ بم کی طرح پھٹے نہیں وضو نہیں ٹوٹتی۔ اب بھائی ٹھنڈی کا زمانہ ہے، وضو بنانا بھاری معلوم پڑ رہا ہے، وضو بنانا بھاری معلوم پڑ رہا ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے فیسلٹی ہے تو لوگ فائدہ اٹھا رہے اور فائدہ دے، عورتیں بھی مسجد میں آ سکتی ہیں، عبادت کی عبادت، منورنجن کے منورنجن، اور زیادہ فیسلٹی۔ کیا معلوم ہے کہ تراویح تھی 20، انہوں نے کیا ہاف، شیعوں نے کیا صاف، شیعہ تراویح نہیں پڑھتے تو انہوں نے کیا کیا، ہاف کر دیا، شیعوں نے صاف کر دیا، اور زیادہ فیصلے۔ کوئی ضروری نہیں ہے یہ کپڑا پہننا، آپ کوئی بھی کپڑا پہن سکتے، اللہ کو دلوں سے مطلب ہے۔ تو صاحب ٹائی لگا رہے ہیں، ٹائی لگانا حرام ہے، انگریزوں کا مذہبی شعار، اور ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ کو پھانسی دی گئی، ٹائی لگا لو چلے گا، غرض کے دین کو آسان کر رہے ہیں۔ اور جو ینگ جنریشن ہے جو مولانا کے پاس آ کے بیٹھنا ذرا برا محسوس کرتی ہے، وہ انٹرنیٹ پہ ڈاکٹر جوکر نائک جیسے لوگ اور توصیف الرحمان جیسے لوگ غیر مقلد بڑے بڑے مولویوں کو فالو کر کے دھیرے دھیرے بدعقیدگیت کی طرف جا رہے ہیں۔ ان کو یہ نہیں معلوم کہ یہ جو آسانیاں ہے، یہ جو دین میں چھوٹ ہے، کل اس کا پتہ چلے گا کہ یہ چھوٹ کتنی خطرناک۔ جیسے کھجلی کا مریض جب وہ کھجاتا ہے تو اسے اتنا اچھا معلوم ہوتا ہے جیسا لگتا ہے کہ بیٹی کی بارات آ رہی، لیکن کھجانے کے بعد جب خون نکلتا ہے تو معلوم پڑتا ہے کہ بارات دروازے سے واپس چلی۔ تو آج تو بڑا مزہ آ رہا ہے، لیکن کل قیامت کے میدان میں جب سمجھ میں آئے گا سنت سے انحراف کرنا، سنت سے بغاوت کرنے کا مطلب، سب تمہاری عقلیں ٹھکانے آئیں گی۔ سنی جنتی مسلمانوں، تم یہ مت دیکھو کہ دین کو یہ لوگ کتنا شارٹ کر رہے ہیں، بہت ہی زیادہ شارٹ کر رہے ہیں۔ سنی جنتی مسلمانوں، اس شارٹ کے چکر میں ایمان مت گوا دو۔ اب آپ سمجھیں کہ یہ جو اہل حدیث ہے، ان کا نام ہی ان کے اوپر فٹ نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ حدیث نے کہیں نہیں لکھا حدیث پہ چلو، حدیث نے کہیں بھی لکھا ہے تو سنت پہ چلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اچھا یہ لوگ اہل حدیث ہے، حدیث مانتے ہیں، تو آج ایک حدیث میں سنا دیتا ہوں، سناؤ؟ اچھا وہ بھی صحیح مسلم کی سناؤں گا اور علماء کی موجودگی میں، اور میں تو چاہوں گا کہ جو چھپ کے ادھر ادھر سن رہے ہوں غور سے سنیں۔ صحیح مسلم شریف، اس کا درج یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح کے ساتھ ہندوستان میں چھپتی، بخاری کے بعد اس کا درجہ ہے۔ کس کے بعد؟ اس صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، بغور سنیے۔ عن ابی ہریرہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں فرمایا اللہ کے نبی نے، یکون فی آخر الزمان، آخری زمانے میں قیامت کے قریب، دجالون کذابون، جھوٹ بولنے والے اور فریب دینے والوں کی ایک جماعت پیدا ہوگی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، غصہ آئے تو امام مسلم سے نکالنا۔ دجالون کذابون، آخری زمانے میں جھوٹ بولنے والے اور فریب دینے والوں کی ایک جماعت ہوگی۔ کیسے جھوٹ بولے گی، کیا فریب دے گی؟ یاتونکم من الاحادیث، وہ تمہارے سامنے حدیث لے کر آئے گی۔ نہیں بلے پڑی، حدیث ہے حدیث، ہمارے یہاں نہیں، انہی کے یہاں جا کر دیکھ لو صحیح مسلم میں اللہ کے نبی فرماتے یاتونکم من الاحادیث، وہ تمہارے سامنے نئی نئی باتیں، نئی نئی حدیثیں لے کر آئیں گے۔ وہ حدیثیں کیسی ہوں گی؟ بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، جسے کبھی تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے نہیں سنا ہوگا۔ آپ ایسی نماز پڑھتے کیونکہ ابا بھی ایسی پڑھتے تھے، دادا بھی ایسی پڑھتے تھے، قرنن بعد قرن، نسلن بعد نسل، پیڑانے پیڑھی
اب ایک صاحب آ گئے بہت لیٹسٹ مولانا لیٹسٹ ٹائپ کے مجدد، دیکھو بھائی بخاری میں لکھا ہے ایسے ہاتھ باندھنا چاہیے، آپ تو ایسے باندھ رہے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے بھائی یہ کون سی حدیث ہے جو نہ میں نے سنا نہ میرے باپ دادا نے سنا، پھر اس نے ڈنڈی مار دی اور آپ کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ سنو، نبی فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں ایک جماعت پیدا ہوگی جو تمہارے سامنے نئی نئی حدیثیں لائے گی جسے تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے نہ سنا ہوگا۔ آگے حضور فرماتے ہیں تم ان سے دور رہو، انہیں اپنے سے دور کر دو۔ وَلَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ، کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دے، کہیں تمہیں شک میں نہ ڈال دے، کہیں تمہیں ایک تو ہے کہ پورا گمراہ کر دینا، اور ایک ہے ہمارے یہاں ایک بچہ مسجد کا پابند ہو گیا، نوجوان بچہ، تو 2-4 SIM والوں نے، اسٹوڈنٹ اسلامک موومنٹ آف انڈیا، اہل حدیث جماعت کی ایک آرگنائزیشن ہے، اور الحمدللہ انٹرنیشنل لیول پہ میں ان لوگوں سے مناظرے وغیرہ اور مباحثے مذاکرے ہوتے رہتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے دیکھا بچہ بڑا مسجد کا پابند ہوا، ایک دن اس کو آفس میں بلائے، ماشاءاللہ کیا کہنا، آپ تو بڑے پکے نمازی ہیں اور آپ جیسوں کے کیا کہنا وغیرہ وغیرہ۔ بھئی آپ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ نبی نے ایسی نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ تو اس نے کہا بھئی جیسا میں لوگوں کو پڑھتا دیکھتا ہوں پڑھتا ہوں، تو دیکھیے یہ بخاری ہے، یہ مسلم ہے، یہ ترمذی ہے، اللہ کے نبی ایسی ایسی نماز پڑھتے تھے، سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ عبادہ بن ثابت کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی۔ تو آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی؟ اس نے کہا نہیں، امام کے پیچھے تو میں نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ تو بولے آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ دیکھو بخاری میں لکھا، کس نے لکھا؟ اب بیچارہ بڑا پریشان ہوا کہ آج تک جو میری نمازیں ہوئی وہ سب برباد۔ اب اس کو بخاری دکھا دی، پھر کہا آپ نے آمین کہا؟ بولے آمین تو کہا، آہستہ کہا۔ بولے آمین زور سے کہنا چاہیے، دیکھو بخاری اور مسلم میں لکھا ہوا ہے۔ اب وہ بیچارہ شک میں پڑ گیا کہ جیسا میرا طریقہ نماز تھا وہ غلط تو نہیں ہے۔ کسی مولانا کے پاس گیا تو مولانا کا ٹیمپریچر بھی بہت ہائی تھا، ان کا پارا عرش اعظم پہ چڑھا ہوا تھا، کہے وہ سب بدبخت و کافر ہے، کیا ضرورت ہے ان کے سوال کا جواب دینے کی؟ تو وہ سوچا مولانا اس سے مسئلہ تو حل نہیں ہوگا، کسی طرح مجھ سے رابطہ ہوا۔ تو ایک بات میں نے غور کیا کہ اس طریقے سے یہ لوگ حدیثیں دکھا دکھا کر لوگوں میں شک پیدا کرتے۔ دیکھو عبادہ بن ثابت کی حدیث صحیح بخاری میں، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ پورے امت کا اجماع ہے کہ یہ حدیث اکیلے نماز پڑھنے والے کے بارے میں، کس کے بارے میں؟ یہ امام کے پیچھے پڑھنے والے کے بارے میں نہیں، ورنہ امام کے پیچھے تو کئی حدیثیں ہیں کہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ حضرت عمر کہتے ہیں جو شخص امام کے پیچھے قرآن پڑھے میرا جی چاہتا ہے کہ اس کے منہ میں پتھر بھر دوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے اس کے منہ میں انگارہ بھر دوں۔ غرض کے تمام صحابہ کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی قرأت، لیکن یہ لوگ حدیث دکھاتے، ارے حدیث بھی سمجھتے تو غنیمت۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک صاحب سعودی ریجیکٹ، میں ریٹن نہیں بولتا ہوں ریجیکٹ بولتا ہوں، تو پہلے تو سنی تھی، گھر میں نیاز فاتحہ درود سلام سب ہوتا، اب سعودی گئے تو بہت بڑے دیندار بن کے لوٹے۔ یہ حقیقت والا واقعہ کوئی افسانہ نہیں۔ اب جب لوٹے تو ماں باپ سے کہا دیکھو ابھی میں سعودی گیا تو میں نے داڑھی رکھ لی اور دین سمجھ لیا ہے، قرآن حدیث بہت جان لیا میں نے، مجھے عربی بولنی آتی ہے، میری اگر آپ شادی کرائیں گے تو دیندار لڑکی سے کرائیں جو نمازی تھی۔ ماں باپ نے رشتہ تلاشا، بہت تلاشنے کے بعد ایک لڑکی نمازی مل گئی، یہ صاحب کا نکاح ہو گیا، دونوں بہت خوش ہیں، لڑکی بھی نمازی لڑکا بھی نمازی، کام چل رہا۔ اب ایک دن لڑکی نے نماز نہیں پڑھی تو یہ جو محدث صاحب تھے سعودی ریجنٹ، تو انہوں نے دیکھا کہ اس نے تو نماز نہیں پڑھی، تو شاید بعد میں پڑھ لیں گی، تو آخر میں دیکھا آخر بھی نہیں پڑھی، مغرب بھی نہیں پڑھی، تو ان کو آ گیا جلال، ان کی رجے خباثت پھڑک اٹھی اور کہنے لگے دیکھو ہم نے اس شرط پہ شادی کی ہے کہ لڑکی دیندار ہونی چاہیے، نمازی ہونی چاہیے، اور تم تو ساری نمازیں چھوڑ رہی ہو۔
लड़की ने कहा मियाँ हुजूर ऐसी बात है कि मैं इस वक्त जिस पोजीशन में हूँ उसमें नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। तो उसने कहा देखो कोई भी हालत हो, हदीस में आया है कि नमाज किसी हालत में माफ नहीं। हदीस में क्या है? हदीस में क्या आया? हदीस में आया है कि किसी हालत में नमाज माफ नहीं। तो उसने कहा अरे पगले सऊदी में पढ़ने गया था कि झाड़ू मारने गया था? बोले मुझे आ रहा है। बोले आ रहा हो चाहे जा रहा हो, नमाज माफ नहीं। अच्छा कुछ लोग इसमें नहीं समझे होंगे जो छोटे छोटे, ये आ रहा है क्या? अल्लाह करे आप लोग वक्त से पहले बालिग हो जाएं, जैसे ये लोग वक्त से पहले मुहद्दिस हो गए। तो उसने कहा मुझे आ रहा नहीं करूँगी। अल्लाह की तरफ से औरतों को महीने में 3 दिन या 7 दिन नमाज मुआफ, नमाज अगर पढ़ लेगी जानबूझकर तो काफिर हो जाए, पढ़ लेंगी तो काफिर हो जाए। तो उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं जानता। तो उसने कहा अरे मुझे हैज आ रहा। तो कहा सुनो बुखारी अबू दाऊद की हदीस है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला तुक़बलु सलातु हाइज़िन इल्ला बिख़िमार। जरा गौर से सुनिए हदीस चलने वालों का क्या हाल है। कहा सुनो अबू दाऊद की हदीस है ला तुक़बलु सलातु हाइज़िन इल्ला बिख़िमार। हैज वाली की नमाज नहीं होती जब तक ओढ़नी ना ओढ़े, तो तू ओढ़नी ओढ़ ले नमाज हो जाएगी। उसने कहा अरे पगले आजम अगर मैं पूरी रजाई ओढ़ूंगी तब भी नमाज नहीं होगी। बोले मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं हदीस में चलता हूँ और तू ये सब क्या इमामों की बात सुनकर अमल करती है? ये अबू हनीफा की, इमाम शाफई की ये तकलीद शिर्क है। डायरेक्ट कुरान हदीस पढ़ो। देखो अबू दाऊद की हदीस है अगर नमाज नहीं पढ़ना है तो निकल जा। अब ये बेचारी मरती क्या न करती, घर से निकली मायके आई और तमाम अब इसे भी शक हो गया कि मेरा आदमी तो जो है वो तो हदीस दिखा रहा और मैं तो यही सुनी हूँ कि नमाज नहीं होती है, कहीं मैं तो गलती पर नहीं हूँ। तो 2-4 औरतों से इसने पूछा अरे बहन जरा ये बताओ कि इस हालत में नमाज पढ़ना चाहिए? तो औरतों ने कहा इस हालत में तो नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। तो बोले मेरा जो आदमी हो तो पढ़ने बोलता। तो औरतें बोली कौन पढ़ना है तेरा आदमी, नहीं जानता है क्या इस हालत में नमाज पढ़ना मना? बोले अरे वो तो हदीस दिखाता। तो औरतें बोली हम तो खाना बनाना जानती है, हदीस तो जानती नहीं। अब हदीस की बात है तो किसी मौलाना को पढ़ो। अब किसी तरीके से वो मामला हम तक पहुंचा। अब उसके बाद उसने कहा हजरत ये मसला हल कर दीजिए, मेरा आदमी बड़ा हदीस वाला है और हदीस से नीचे बात ही नहीं करता। हमने कहा एक काम करो तुम वापस लौटो और हम तुम्हारे घर पे किसी दिन आएंगे, तुम्हारे शौहर से बात होगी, वहीं उसका इलाज किया जाए। अब हम 2-4 मौलाना लोग वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि बड़ी टेढ़ी कीड़ है, जल्दी मानने वाला तो है, बहुत उखड़े हुए मिजाज का। कहा देखो बोले मौलाना जो भी बात करना हदीस से बात करना, मैं हदीस वाला हूँ। ये मत कहना कि हिदाया में ये लिखा है और बकाया में ये लिखा और आलमगीरी और दुर्र मुख्तार में ये लिखा, मैं इन सब किताबों को नहीं मानता। तो मैंने कहा पहले शांति से बैठ तो अलखामोशो मिनट चुप तो हो जा। अरे हदीस कुरान तो बाद में बात होगी ना, अभी तो पहले बैठ तो अब हमने सोचा इसको कैसे लाइन पे लाया जाए। हमने कहा ये बताइए औरत और मर्द की नमाज में कोई फर्क है या नहीं? मैंने उससे पूछा औरत और मर्द की नमाज में कोई फर्क है या नहीं? तो ये लोग औरतों की तरह नमाज पढ़ते हैं, तमाम चीजें इनकी नमाज औरतों की। बोले कोई फर्क नहीं है, बुखारी की हदीस है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लू कमा राअयतुमूनी उसल्ली, नमाज पढ़ो जैसा मुझे पढ़ता देखते हो। तो नबी का ये फरमान औरतों के लिए भी है, आदमी के लिए भी है। ये तो आप हनफियों ने औरतों की नमाज अलग और मर्दों की नमाज अलग, वरना हदीस ने तो औरत मर्द की सबकी नमाज देखी। मैंने कहा अच्छा माशाल्लाह बहुत हदीस आती है आपको। तो बोले हाँ सब 5 साल रहा हूँ, हदीस नहीं आती। मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ कि मर्द अगर बगैर टोपी के नमाज पढ़े तो नमाज होगी? उसके मैंने क्वेश्चन किया, सवाल किया कि मर्द अगर बगैर टोपी के नमाज पढ़े तो होगी? तो कहने लगे हाँ हो जाएगी। हमने कहा औरत अगर बगैर दुपट्टे के पढ़े तो? बोले बिल्कुल नहीं होगी। हदीस में है कि उस औरत की नमाज नहीं होती जिसकी बालों की चमक ओढ़नी से ऊपर नजर आए। हदीस में तो ये है बाल खुले हुए तो नमाज होगी ही नहीं।
ہم نے کہا ماشاءاللہ، ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ کوئی فرق نہیں اور ابھی تو ایک فرق نکلا۔ بولے ہاں ایک تو نکلا۔ تو ہم نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ مرد کے اگر بال لمبے ہوں، زلفے دراز، گیسو دراز، اگر وہ بالوں کا جوڑا باندھ لے، جسے ہماری مراٹھی زبان میں بوچھڑا بولتے، اگر وہ جوڑا باندھ لے مرد لمبے بال والا تو نماز ہوگی؟ بولے نہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ کوئی گیسو دراز اپنے بالوں کا جوڑا نہ باندھے ورنہ اس کی نماز دہرانی ہوگی۔ میں نے کہا اچھا اگر عورت باندھے تو؟ بولے نماز ہو جائے۔ ہم نے کہا تم تو کہہ رہے تھے کوئی فرق ہی نہیں، ابھی تو دو فرق نکلا۔ تو ذرا چاہیے پھر ٹھنڈے ہو گئے۔ بولے حضور وہ سب تو ٹھیک ہے، اب اصل مسئلے پہ آ جائیے۔ تو میں نے کہا لائیے، لائے ابو داؤد شریف کا، دیکھو یہ حدیث ہے، نبی فرماتے ہیں لا تقبل صلاۃ حائض الا بخمار، حیض والی کی نماز نہیں ہوتی جب تک اوڑھنی نہ اوڑھے، یعنی حالت حیض میں اوڑھنی اوڑھ لے تو نماز ہو جائے۔ میں نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ، یہ حائضن کا مطلب آپ نے کیا سمجھا؟ اب ذرا غور سے۔ تو بولے حائضن معنی لغت میں کیا ہے، ڈکشنری میں کیا ہے؟ جسے حیض آ رہا ہو، جسے اینٹی پیریڈ چالو ہو۔ تو میں نے کہا سنو، حدیث میں جو معنی ہے وہ لغت والا معنی مراد نہیں، حدیث میں جو حائضن کا لفظ ہے وہ لغت والا معنی نہیں۔ تو بولے کون سا معنی ہے؟ میں نے کہا ایک بات بتاؤ، یہ حدیث کب سے ہے؟ بولے 1500 سال سے۔ اور میں نے کہا عورتیں کب سے ہیں؟ بولے 1500 سال سے۔ تو میں نے کہا 1500 سال میں کوئی سمجھا نہیں، ڈائریکٹ آج ہی تم سمجھ گئے؟ نبی نے کیا تمہارے نام کوئی فون کیا تھا کہ اس حدیث کو تم سمجھے؟ ذرا یہ بتاؤ کہ حائضن کا معنی تم نے کہا ہے جسے حیض آ رہا ہو، تو بولے اس کا اور کیا معنی؟ میں نے کہا سنو، نابالغ لڑکا اور نابالغ لڑکی اگر نماز پڑھے تو نماز ان پہ تو فرض ہے نہیں، فرض ہے بغیر ٹوپی کے پڑھے، بغیر دوپٹے کے پڑھے ہو جائے، لیکن جب لڑکی بالغ ہو جائے تو لڑکی بالغ کیسے ہوگی؟ جب اسے حیض آنا شروع ہو جائے تو وہ بالغ ہو گئی۔ تو اس کے بعد نبی کہتے ہیں کہ جو لڑکی جوان ہو جائے، حائضن بمعنی بالغۃ، جو لڑکی بالغ ہو جائے، بالغ لڑکی کی نماز بغیر دوپٹے کے نہیں ہوتی۔ یہاں حائضن کا معنی جسے حیض آ رہا ہو یہ نہیں ہے، بلکہ بالغۃ، وہ لڑکی جو جوان ہو اس کی نماز بغیر دوپٹے کے نہیں ہوتی۔ بولے اللہ اکبر، اتنا بڑا فرق ہے حدیث میں۔ میں نے کہا بے وقوف، یہی وجہ ہے کہ ڈائریکٹ قرآن حدیث سمجھنے کی چکر میں تم لوگ گمراہ ہو گئے ہو اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اگر کوئی حالت حیض میں نماز پڑھے یا اس کا شوہر پڑھوائے تو بالاجماع دونوں کافر ہو جائیں گے، ایسی حالت میں نماز نہیں ہے۔ یہ ہے ڈائریکٹ قرآن حدیث سمجھنے کا حال۔ دیکھو مدرسے میں یہ مولانا ہے، یہ مولانا ہے، مرکزی مسجد کے مولانا ہے، یہ ایسی مولانا بن گئے، 10 سال انہوں نے پڑھا ہے، تو کیا جب یہ مدرسے میں گئے تو جاتے ہی ان کو بخاری دے دی گئی کہ پہلے ان کو فارسی کی پہلی پڑھائی گئی، آمد نامہ پڑھایا گیا، سارے کورسز، سارے جماعت انہوں نے ساری جماعتیں مکمل کی، آخری میں آتا ہے نمبر بخاری کا۔ مدرسوں میں کب نمبر آتا ہے بخاری کا؟ بخاری پڑھنے کے لیے، بخاری سمجھنے کے لیے 10 سال کا عالم کورس ہوتا ہے۔ اب یہ لوگ اتنے قابل ہیں کہ کوئی کورس نہیں، بس اردو یا انگریزی میں بخاری لے لی اور سمجھنا شروع کر دیا۔ جیسے پہلے زمانے میں مرغی کے نیچے انڈے رکھتے، پھر ان سے مرغی سیکتی اور 22 دن کے بعد بچے نکلتے، لیکن یہ زمانہ اتنا ایکٹیو ہے کہ انڈا یہاں سے ڈالا مشین میں، ادھر سے کچا ادھر سے بچہ، اتنا زیادہ ایکٹیو زمانہ ہے، ترقی ہو گئی۔ تو اسی طریقے کے یہ مولانا لوگ ہیں آج کل، اور یہ جو انگریز کمبخت ہے نا، اس نے تو بہت بڑا مسلمانوں پہ ظلم ڈھایا، ہر چیز میں نقلی نکالا۔ مولانا یونس صاحب سے آپ پوچھو حضرت، جب آپ چھوٹے تھے تو آپ کے زمانے میں گھی کتنے قسم کا تھا؟ مولانا بولیں گے تو پگلا ہے کہ گھی تو ایک ہی قسم کا تھا جس کو دیسی گھی بولتے۔ خاموشی سے بیٹھے رہو یار، ہاں ادھر دھیان۔
یہ بولیں کہ بھائی ہمارے زمانے میں ایک ہی گھی تھا جس کو دیسی گھی بولتے تھے، یہ ڈالڈا تو 20-25 سال میں آیا، پہلے ڈالڈا تھا نہیں۔ مولانا احسان صاحب سے آپ پوچھے حضرت جب آپ چھوٹے تھے تو مرغی کتنے قسم کی تھی؟ تو بولیں کہ ایک ہی قسم کی تھی جس کو دیسی بولتے، یہ جو فارم والی مرغی ہے یہ سب تو ابھی 10-15 سال کے اندر آئی۔ آپ یہ حضرت سے پوچھیں کہ جب آپ چھوٹے تھے تو آپ کے بچپن میں گائے کتنی قسم کی ہوتی؟ بولیں گے ایک ہی قسم کی جس کو دیسی گائے بولتے۔ اب جو جرسی گائے آئی ہے جو 20-20 25-25 لیٹر دودھ دیتی ہے، یہ گائے پہلے تھوڑی، اس کو کس نے نکالا؟ تو جیسے انگریزوں نے گھی میں ڈپلیکیٹ نکالا، مرغی میں ڈپلیکیٹ نکالا، گائے میں ڈپلیکیٹ نکالا، ویسے ہی ملا میں بھی ڈپلیکیٹ ملا نکالا، ملا نے بھی۔ اور جو ڈپلیکیٹ ملا ہے وہ اوریجنل سے زیادہ اچھا دکھتا ہے، جیسے چائنا کے موبائل۔ اپنے بھیا لوگ جو یو پی والے، کبھی یو پی کے ٹرین میں آپ بیٹھو یو پی بہار کے، ارے صاحب جب چائنا کے موبائل بجیں گے تو آپ کے کان پھٹ جائیں گے، لیکن وہ بھیا لوگ کو اثر نہیں ہوتا، لیکن اس کا حال کیا، چلی تو چاند تک نہیں تو شام تک۔ تو اسی ٹائپ کے یہ ملا بھی ہیں، انگریزی پیداوار، جنہوں نے دین کے اندر خوب خلط کیا اور دین کا تمام نقشہ بگاڑ دیا۔ ہاتھ میں قرآن و حدیث ہے۔ آج میں ساکیناکا سے نکلا تو ملاڈ میں چارکوپ میں کہیں ان کا پروگرام ہے، تو میں نے ایسی سرسری طور پہ پوسٹر دیکھا کہ تقلید کا شرک ہونا ہمارے علماء ثابت کریں گے، تو اوپر لکھا تھا زیر سرپرستی صوبائی جمعیت اہل حدیث۔ تو میں سب سے پہلے پریشان ہو گیا کہ یہ سرپرستی کیا ہے؟ ہم کو قبر پرست بول کے مشرک بناتے تھے، سرپرستی نہیں سمجھا، ہم کو بولتے ہو قبر پرست ہے مشرک، اور آپ سرپرست، آپ تو ہم سے بھی بڑے مشرک، ہم تو الحمدللہ قبر پرست نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا اس قسم کا لکھا گیا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء ثابت کریں گے تقلید کا شرک ہونا، تو یہ لوگ قرآن حدیث کی بولی کو بول رہے ہیں، لیکن یاد رکھو ہر قرآن و حدیث کی بولی بولنے والا ضروری نہیں ہے کہ اس کا رشتہ بھی قرآن و حدیث سے ہو۔ بہت مرتبہ صحیح کلام سے باطل معنی لیا جاتا ہے، بہت مرتبہ۔ جیسے اب میں آپ کی سطح پر آ کر گفتگو کروں، بہت سارے لوگ ہیں گلی میں کھڑے ہو کر بھی سن رہے ہیں، ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں، بچے بھی سن رہے ہیں۔ کبھی کبھی آپ سوچتے ہوں گے کہ قرآن ایک، حدیث ایک، حتیٰ کی عالم کورس کی کتابیں بھی ایک، پھر اتنا جھگڑا کیوں ہے؟ ایک دوسرے کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے، سلام دعا پسند نہیں کرتے، آخر یہ جھگڑا ہے کب؟ کبھی سوچتے کہ نہیں سوچتے؟ جب قرآن ایک، دین ایک، اسلام ایک، اللہ ایک، کلمہ ایک، حدیث کی کتابیں بھی ایک، عالم کورس کا نصاب بھی ایک، تو پھر اتنا جھگڑا کیوں؟ تو سنو، جھگڑا ہے سمجھنے کا، صحیح چیز سے غلط معنی لینا، صحیح چیز سے۔ حضرت علی اور معاویہ کے بیچ میں جنگ، بہت بڑی جنگ، تو حضرت امیر معاویہ کے فوجیوں نے نیزے پہ قرآن اٹھایا اور کہا ان الحکم الا للہ، قرآن پڑھا انہوں نے، ان الحکم الا للہ، بات صرف اللہ کی مانی جائے گی، علی کی بات نہیں مانی جائے گی، کسی آدمی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اے لوگوں آؤ ہم اور تم قرآن سے ایک ہو جائیں، قرآن سے جم جائیں، قرآن سے اتحاد کر لیں۔ جب انہوں نے یہ جملہ کہا تو باب مدینۃ العلم حضرت علی نے کیا جملہ ارشاد فرمایا، قربان جائیے۔ حضرت علی کہتے ہیں کلمۃ حق ارید بها الباطل، یہ کلمہ صحیح ہے لیکن اس سے یہ لوگ باطل معنی لے رہے ہیں۔ کیا کہا؟ کلمہ صحیح ہے لیکن اس کے معنی۔ میں تقریر کر رہا تھا بنگلور میں، تو تقریر میں نے کہا دیکھو بھائی، مولانا ضیاء المصطفیٰ توجہ چاہوں گا کہ وسیلے کے لیے بخاری میں حدیث ہے کہ حضرت عمر نے بارش کے لیے وسیلہ کس کو بنایا؟ نبی کے چاچا حضرت عباس۔ بخاری کی حدیث میں نے دکھائی، تو ایک انٹیلیجنٹ صاحب، بہت جینٹل مین ٹائپ کے، وہ کھڑے ہوئے، انگریزی کیپ لگائے ہوئے تھے اور بہت انسپیکٹ کر کے کھڑے تھے، بولے مولانا
یہ حدیث تو آپ کے بھی خلاف ہے۔ تو میں نے کہا وہ کیسے؟ بولے دیکھو آپ نے لکھا کہ مدینے میں بارش، آپ نے کہا مدینے میں بارش نہیں ہو رہی تھی تو حضرت عمر نے حضرت عباس کے وسیلے سے دعا کی۔ میں نے کہا جی ہاں یہ حدیث ہے۔ تو بولے یہ حدیث تو آپ کے بھی خلاف ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ بولے یہ بتائیے حضرت عمر کہاں تھے؟ میں نے کہا مدینے میں۔ بولے عباس کہاں تھے؟ میں نے کہا مدینے میں۔ بولے نبی کا مزار کہاں تھا؟ میں نے کہا مدینے میں۔ تو بولے اگر عمر قبر پجوا ہوتے، قبر پہ جانے والے ہوتے تو نبی کے قبر میں جا کر مانگتے۔ معلوم پڑا قبر پہ جانا حرام ہے اور وسیلہ صرف زندوں کا لینا چاہیے۔ تو میں نے کہا حشر تک نہ آئے گی جو خیال شیطان ہے، وہ خطائیں پلتی ہے وہابیوں کے سائے، وہ خطائیں پلتی ہے۔ دیکھو اب میں اس سے ثابت کر رہا ہوں وسیلہ، اور اس نے بیچ میں کیا مسئلہ کھڑا کر دیا۔ اب میں نے آنکھیں بند کر دی، اپنے امام اعلیٰ حضرت کی طرف توجہ لگائی کہ سرکار کچھ عنایت فرمائے، تو فوراً ایک جواب القاء ہوا، ایک جواب میرے ذہن میں آیا۔ تو میں نے کہا سن، حدیث تو صحیح ہے، اب اس نے کیا معنی نکالا کہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ وسیلہ صرف زندوں کا ہونا چاہیے، مردوں کا نہیں۔ تو دو باتیں اس نے کہا، ایک تو قبر پہ جانا حرام، دوسرے نبی مردہ۔ اگر قبر پہ جانا جائز ہوتا تو عمر چلے جاتے۔ میں نے کہا بے وقوف سن، حضرت عمر نے حضرت عباس کو اس لیے وسیلہ بنایا تاکہ لوگوں کو معلوم پڑ جائے کہ دعا صرف نبی کے وسیلے سے نہیں ہوتی ہے بلکہ ولی کے وسیلے سے بھی دعا ہوتی ہے، ولی کے وسیلے سے بھی۔ دیکھو حدیث ایک ہے، جھگڑا ہوگا کہ نہیں، سمجھ الگ الگ۔ اچھا نہیں سمجھے، اب آپ کو اور آسان سب کر کے سمجھاتا ہوں۔ ایک نواب صاحب، آپ جانتے نوابوں کے چوچلے کتنے ہوتے، کتنی نزاکت ہوتی ہے نوابوں کی۔ آپ میں تو نوابوں کی ٹرین چھوٹ جاتی ہے۔ تو نواب صاحب کی بارگاہ میں آنے کا ایک قانون، گھر کے باہر گیٹ سے ایک عبارت لکھی تھی، ٹھہرو مت اندر آؤ۔ اب جو بھی آتا اسے پڑھتا، پڑھنے کے بعد ٹھہرتا، اور جب نواب صاحب کا خادم اجازت لے کر آتا اندر سے تو اس کے بعد یہ جاتا اندر۔ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا رہا۔ اب ایک دن وہاں بہت بڑے جامعہ تلقیہ سے فارغ، بہت بڑے حدیث جاننے والے علامہ صاحب آئے، بہت بڑے علامہ فہامہ اسامہ اوباما، کیا کیا کہوں ان لوگوں کو، بہت قابل بنتے ہیں لوگ۔ اب وہ آگے تھا اور انہوں نے کیا ہوتا تھا، جو بھی آتا پڑھتا ٹھہرو مت اندر آؤ، تو ٹھہر جاتا۔ دربان سے کہتا بھائی فلاں گاؤں سے آیا ہوں، فلاں نام ہے، حضرت سے ملنا ہے، تو نواب صاحب بلاتے تو جاتا۔ اب یہ شیخ الحدیث صاحب آئے، بہت زیادہ حدیث جاننے والے، انہوں نے بورڈ پڑھا تو ڈائریکٹ ہو گئے۔ تو نواب پیچھے پیچھے، وہ خادم پیچھے پیچھے دوڑا کہ حضرت آپ کو نظر نہیں آتا اتنی بڑی عبارت وہاں لکھی ہوئی ہے؟ تو اس کو انہوں نے زور سے دھکا مارا۔ تو کہا رہے مجھے کیوں دھکا مار رہے؟ ارے بولے کم بخت بورڈ پڑھا تو تبھی تم کو میں نے دھکا مارا۔ تو کہا رہے بورڈ پڑھنے کے بعد تو آپ کو اور رکنا چاہیے، دھکا کیوں مارا؟ بولے ارے جاہل، تو نے پڑھا دیکھا نہیں بورڈ پہ کیا لکھا ہے؟ ٹھہرو مت اندر آؤ۔ سب کیا پڑھتے تھے؟ ٹھہرو مت اندر آؤ۔ اب یہ زیادہ قابل، تو انہوں نے کیا پڑھا؟ ٹھہرو مت۔ دیکھو عبارت ایک ہے، بات ایک ہے، جملہ ایک ہے، سمجھ کا پھر جب ارے بھائی کئی زبانوں میں ایسا حادثہ ہوتا، ہماری آپ کی زبان میں ایسا حادثہ ہوتا۔ ایک صاحب سے بہت تیز مزاج کے تھے، ایک دن گھر پہ آئے اور بہت غصے میں تھے، بھیگیزے کا کھانا لگا، آستین چلا لی، اب اس غریب نے کھانا رکھا، انہوں نے لقمہ اٹھایا، روٹی توڑی، سالن میں بھگویا اور پہلا لقمہ منہ میں ڈالا تو خدا کی قدرت کہ سالن میں نمک کم تھا۔ تو بڑے جلال میں انہوں نے پوچھا کیا گھر میں نمک اتنا ہی تھا جتنا تو نے سالن میں ڈالا؟ تو کہا نہیں نمک تو اور بھی بہت تھا۔ تو بولے 1 کلو اور ڈال دے۔ کیا کہا انہوں نے؟ اب کوئی بہت بڑے شیخ الحدیث تھے، وہ سن رہے تھے، تو انہوں نے کہا ایک شوہر نے اپنے بیوی کو حکم دیا، صیغہ امر کا استعمال کیا، الامر للوجوب، آپ بیوی پہ واجب ہے کہ 1 کلو ڈال دیں۔ دیکھو اس نے کیا کہا 1 کلو اور ڈال۔ اچھا اس کے کہنے کا مطلب کیا تھا؟ واقعی ڈال؟
منع کرنے کے لیے ٹیڑھی زبان بول رہا ہے، منع کرنے کے لیے. اب ایسے اگر سمجھنے والے رہیں گے ظاہری معنی لے کر مطلب نکالنے والے، تب تو جھگڑا ہوگا ہی. جب عام فہم زبانوں میں ایسا ٹکراؤ ہوتا ہے، عام فہم بول چال محاوروں میں ایسا ہوتا ہے، تو قرآن و حدیث میں تو بہت زیادہ ٹکراؤ ہے. قرآن و حدیثیں تو آپس میں ٹکراتی ہے. جو بڑے درجے کے امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان لوگوں نے قرآن و حدیث کو سمجھا اور امت کو بتایا. اب ہمارا کام ہے کہ جیسا انہوں نے سمجھا ان کو فالو کر کے، ان کی اقتداء کر کے، ان کے پیچھے چل کے ہم دین پر عمل کریں. قرآن کریم 17واں پارہ پہلا رکوع سورہ انبیاء آیت نمبر 7 اللہ فرماتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں پتہ نہ ہو. کس سے پوچھو؟ یہ بولتے جا رہے قرآن حدیث کو. اچھا ان کے گھر میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی بخاری پڑھنے لگتا ہے کیا؟ پیدا ہوتے ہی شیخ الحدیث بنتا ہے؟ نہیں. ان کی جماعت میں بھی بہت سے جو چھوٹے موٹے ہیں اپنے مولانا سے مسئلہ تو پوچھتے ہوں گے نا، زکوٰۃ کا، فطرے کا، نکاح کا، طلاق کا، عدت کا، سفر و حضر کا، نماز کا، وضو کا، غسل کا. سارا دین تو ہر آدمی کو نہیں معلوم ہوتا ہے، وہ اپنے عالم سے پوچھتا ہے. تو پھر تم اپنے ماننے والوں کو مسئلہ بتاتے ہو تو پھر وہ قرآن حدیث دیکھنا ضروری نہیں سمجھتا ہے. آپ کو عالم سمجھ کے آپ کی بات پہ وہ عمل کرتا ہے. ارے عقل مندو، اسی کا نام تقلید ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مسائل بتائے ہیں قرآن و حدیث سے، اب ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم دیکھیں امام نے کس حدیث سے یہ مسئلہ لیا ہے، بلکہ امام پہ بھروسہ کر کے عمل کرنا ہمارا کام ہے. سنی جنتی مسلمانوں، اب آپ گفتگو کا حاصل کلام سمجھے کہ قرآن و حدیث بہت اونچی چیز ہے، اسے سمجھنا سب کے بس کا ہو. اب یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ قرآن حدیث پڑھو سمجھو. اب ایک آدمی جو پبلک میں سے ہے، اگر وہ پورے دین کو قرآن حدیث سے سمجھنا چاہے گا تو 100 سال بھی کم پڑیں گے، ایک مسئلہ نہیں سمجھ پائے. 100 سال وہ سوچے کہ میں کسی امام کو نہیں مانوں گا، ڈائریکٹ قرآن حدیث سے دین سیکھوں گا، عمر ختم ہو جائے گی، دین کا ایک مسئلہ نہیں پتا کر پائے گا. تو اس لیے ہم کہتے ہیں قرآن حدیث سے ڈائریکٹ مسئلہ مت سمجھو، بلکہ علماء سے مسئلے پوچھو. قرآن پڑھو، حدیث پڑھو برکت کے لیے، لیکن جہاں نہیں سمجھ میں آئے اپنی عقل کو دخل دینے کے بجائے علماء سے پوچھو اس کا صحیح معنی کیا ہے. ورنہ حدیث سمجھنے میں تو بڑے بڑے صحابہ کو بھی مغالطہ ہوا، حدیث سمجھنے میں صحابہ کو بھی مغالطہ ہوا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت، آپ نے بیوی فاطمہ کو بلایا، ان کے کان میں کچھ کہا رونے لگی، پھر بلا کر کچھ کہا ہنسنے لگی. امہات المومنین نے ان سے پوچھا کہ پہلے نبی نے کیا کہا جو تم رو دی، اور پھر کیا کہا جو تم ہنس دی؟ تو بولی پہلے میرے ابا نے کہا، میرے سرکار آقا و مولا نے کہا کہ اے فاطمہ میں عنقریب دنیا سے تشریف لے جانے والا ہوں، تو باپ سے جدائی کے غم نے مجھے رلا دیا. پھر حضور نے مجھے دوبارہ بلا کر فرمایا کہ میرے گھر والوں میں سب سے پہلے اس دنیا میں جو مجھ سے ملو گی وہ تم. تو میں ہنس دی. تو اب ام المومنین کو شوق ہوا کہ ہم بھی نبی سے پوچھیں کہ ہم میں سے کون پہلے آپ کو ملے گا. ذرا سنیے، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. امہات المومنین آئی، کہا یا رسول اللہ بیویوں میں سب سے پہلے آپ سے کون ملے گا؟ تو نبی نے ایک جملہ فرمایا جس کا ہاتھ سب سے لمبا ہوگا وہ مجھ سے پہلے ملے گا. کیا کہا نبی نے؟ میں نے پہلے کیا کہا تھا؟ کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کی بات باتوں میں بادشاہ ہو، جج کی بات کا شرح کرنے والا وکیل، بادشاہ کی بات کی شرح کرنے والا وزیر، چوڑا چمار راہ چلتا ایرا غیرہ نسو خیرہ اس کے بات کی شرح نہیں کر سکتا ہے. نبی کی بات کی شرح کرنے والے ائمہ مجتہدین محدثین، اب جب انہوں نے یہ سنا تو خیر
کچھ دنوں کے بعد میرے آقا نے اس دنیا آب و گل سے پردہ فرمایا، آپ کا وصال ظاہری ہوا۔ اب اس کے بعد امہات المومنین نے کیا کیا؟ ترمذی کی حدیث ہے کہ اپنے ہاتھوں کو لے کر دیوار پہ ناپنا شروع کیا کہ دیکھیں کس کا ہاتھ بڑا، تو سب سے بڑا ہاتھ نکلا حضرت سودا۔ کس کا؟ اب سب نے طے کر لیا کہ ان کا جانا کنفرم ہے، سب نے طے کر لیا۔ اب خدا کی قدرت دیکھیے کہ نبی کی بیویوں میں سب سے بڑا ہاتھ تو تھا سودا، حضرت سودا کا، لیکن انتقال ہوا حضرت زینب۔ اب سب پریشان ہو گئے کہ نبی نے فرمایا، نبی کا فرمایا ہوا غلط ہو ہی نہیں سکتا، اور ہم نے سنا، ٹھیک سنا، ہماری سماعت میں بھی غلطی نہیں تھی، پھر کیا بات ہے کہ ہاتھ تو لمبا ان کا تھا، تشریف یہ لے گئے، تو کہیں اس کا مطلب سمجھنے میں ہم سے تو غلطی نہیں ہوئی؟ تو تمام کے تمام بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد کیا کیا؟ عربی زبان کے محاوروں پہ غور کیا، عربی زبان کے استعمالات پر غور کیا کہ اس لفظ کا کیا معنی ہے، کہ سب سے پہلے مجھ سے وہ ملے گی جس کا ہاتھ لمبا ہے۔ تب ان کو سمجھ میں آیا کہ لمبا ہاتھ ہونے کا مطلب گوشت پوش کا ہاتھ نہیں تھا، بلکہ جو سب سے زیادہ فیاض، سخی، صدقہ کرنے والی ہوگی وہ سب سے میں کہوں کہ بھائی مولانا ضیاء المصطفیٰ کا دسترخوان بڑا لمبا ہے، تو کیا مطلب یہاں سے کرلا تک دسترخوان لمبا ہونا محاورہ ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں کہ بہت بڑے سخی ہیں، طرح طرح کی نعمتیں اپنے دسترخوان سے اپنے مہامین کے لیے یہ رکھتے ہیں، اپنے آنے والوں کی ضیافت کرتے ہیں۔ تو حدیث میں کوئی بات لغت کے خلاف بولی جاتی ہے، یا کسی بات کے کئی معنی ہوتے ہیں، یا کوئی بات ظاہری مطلب کے خلاف سمجھی جاتی ہے۔ اب تم کہتے ہو ڈائریکٹ قرآن حدیث پڑھو سمجھو، مولانا مولوی کی ضرورت نہیں ہے، یہ ڈاکٹر جوکر نائک اور بہت سارے ایسے جو قرآن حدیث لے کر دعویٰ کرتے ہیں۔ ابے تم قرآن حدیث سمجھنے کی بات کرتے ہو، میری صحت پر مت جاؤ، اگرچہ میں 50 kg کا ہوں، الحمدللہ غیر مقلد مولویوں کا فیس بک پر بھی اور واٹس ایپ پر بھی میں نے ایک گروپ بنایا ہے، جمیعۃ الاحناف، اور میں نے پوری حنفی نماز کو ہاتھ باندھنے سے سلام پھیرنے تک پوری نماز کو حدیث سے پروف کیا۔ آپ لوگ بھی اگر چاہتے ہیں میرے ساتھ جڑنا، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، انشاءاللہ آپ جڑ جائیں، ایسے دلائل آپ کو ملیں گے کہ غیر مقلدین پھر حدیث سکھانا ہی بھول جائے گا کہ دیکھو حدیث میں آتا ہے، دیکھو حدیث میں آتا ہے۔ اب کیا بتاؤں میں، مالیگاؤں جانے کا اتفاق ہوا، انگلش میں بول اچھا حضرات، درود پاک پڑھیں اللہ۔ آپ لوگ بیدار ہیں یا بیزار ہیں؟ بیدار ہی رہیں، اس لیے جو کچھ دیر کے بعد میں رخصت ہو جاؤں۔ ایک جگہ تقریر میں بولا تو ایک بولتا حضرت یہاں رخصت مت ہونا، میرے پاس پیسے ویسے نہیں، رخصت ہونا یعنی آج کے نظروں سے اوجھل ہو جاؤں۔ تو میں مالیگاؤں ایک ایسا شہر ہے مہاراشٹر کا جہاں پہ تمام فرقوں کے لوگ ہیں، فرقے کے لوگ ہیں، اور بہت اردو ادب والا شہر۔ وہاں پہ ہم لوگ رات میں تقریر کے بعد صبح چہل قدمی کر رہے تھے، تو ایک بہت بڑے مولانا، بہت بڑے علماء، یہ لوگ علماء بولتے ہیں، وہ علوما بولتا، بہت بڑے علوما جن کی داڑھی اتنی پڑی اور ایسے دبا کے پیشاب کر رہے تھے، تو ان کا رخصت قبلے کی طرف کہاں تھا، اب مست مزے سے۔ اب میرا گزر ہوا تو مجھے بڑی حیرت، تو میں نے پوچھا صاحب کون؟ بولے یہ تو جامعہ کے شیخ الحدیث، تو 2 درجن القاب بتا دیجیے، علامہ، فہامہ، حجت اللہ فی الارض اور وغیرہ وغیرہ، سماحت الشیخ، فضیلت الشیخ حفظہ اللہ، پھر اس کے بعد ان کا نام بھی بولا۔ تو میں نے کہا اتنی بیماریاں ہیں ان کے اندر۔ تو بہرحال اب وہ پیشاب کی حالت میں تھے، اور کہاں پیشاب کر رہے تھے؟ قبلے کی طرف۔ تو میں نے سوچا یار اتنا بڑا شیخ الحدیث اور قبلے کی طرف پیشاب کر، یہ فنڈا کیا؟
تو پیشاب کی حالت میں روکنا ٹوکنا مناسب نہیں. پیشاب سے فارغ ہوئے تو میں نے پوچھا بھائی آپ اتنے بڑے شیخ الحدیث ہیں اور لوگوں نے بتایا کہ آپ کے کئی ہزار شاگرد ہیں اور کئی ممالک کا آپ دورہ کرتے ہیں, تو آپ نے قبلے کی طرف پیشاب کیوں کیا؟ تو مجھ سے کیا قانون ہے معلوم؟ بولے دیکھو ایسا ہے کہ جائز ہے, حدیث میں ہے. تو میں نے کہا حدیث میں ہے تو بتا دو. بولے نہیں آپ لوگ حنفی ہیں, آپ لوگ حدیث نہیں سمجھ سکتے, آپ لوگ حنفی ہیں, آپ لوگ حدیث نہیں جانتے. تو میں نے کہا اگر ہم نہیں جانتے ہیں تو جنوا دیجیے. تو کیا جنوانے سے بھی نہیں جانیں گے؟ بھائی جنوانے سے تو جانیں گے نا. تو بولے ہاں تو سنیے حدیث میں ہے وَلَٰكِن سَرِّقُوا أَوْ غَرِّقُوا, ترمذی شریف کی حدیث کیا ہے؟ وَلَٰكِن سَرِّقُوا أَوْ غَرِّقُوا, تم پیشاب پاخانے کے لیے مشرق مغرب کی طرف منہ کر سکتے ہو, یہ مغرب یہ ویسٹ یہ ایسٹ. تو کہا نبی نے تم مشرق اور مغرب کی طرف کر سکتے ہو. میں نے کہا مولانا یہ حدیث جب نبی نے فرمائی, یہ بات فرمائی تو نبی کہاں تھے؟ تو فوراً جلال میں آ گئے, کہنے لگے اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ نبی کہاں تھے؟ ایسا کہیں لکھا ہے کہ نبی یہاں ہو تو ان کی بات مانو اور وہاں ہو تو نبی کی بات مت مانو. میں نے کہا مولانا کبھی کبھی فرق پڑتا. میں نے کہا اچھا یہی بتا دیجیے اس حدیث کے راوی کون؟ تو بولے اس وقت میرے ذہن میں راوی کا نام نہیں. تو میں نے کہا الحمدللہ مجھے اس حدیث کے راوی کا بھی نام معلوم ہے اور اس حدیث کو, اس بات کو نبی نے کہاں فرمایا یہ بھی معلوم ہے, اور جو آپ نے پڑھا یہ حدیث کا آخری ٹکڑا, یہ حدیث کا اس سے پہلے بھی نبی نے کچھ فرمایا. تو بولنے لگے اگر پہلے بھی کچھ ہو تو اس سے کیا فرق پڑتا؟ میں نے کہا فرق تو پڑتا. یہ بات نبی نے کہاں بتائی معلوم؟ نبی نے یہ بات کہاں فرمائی تھی معلوم؟ اب سنیے یہ حدیث والوں کا ہے, اور یہ میری تقریر سن رہے ہیں اور میں مناظرے کا چیلنج دیتا ہوں. نبی نے یہ بات مدینے میں فرمائی. کہاں؟ حضرت ابو ایوب انصاری اس کے راوی ہیں, جو مہاجرین میں سے نہیں انصار میں سے. اور اس بات کا زیادہ قرینہ ہے کہ یہ بات نبی نے اہل مدینہ سے فرمائی. کیا فرمائی؟ وَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ. اے اہل مدینہ جب تم پاخانہ یا پیشاب کرو تو قبلے کی طرف منہ اور پیٹھ مت کرنا. وَلَٰكِن سَرِّقُوا أَوْ غَرِّقُوا, ہاں تم مشرق اور مغرب کی طرف بیٹھ سکتے ہو. مطلب سمجھا؟ مدینے سے مکہ مغرب کی طرف نہیں ہے, دکھن کی طرف. مدینے سے مکہ کدھر ہے؟ مدینے سے کعبہ کدھر ہے؟ دکھن. اور کعبے سے مدینہ کہاں ہے؟ اتر کی طرف. کعبے سے مدینہ کہاں ہے؟ تو مدینے میں اگر کوئی ویسٹ کی طرف منہ کر کے پیشاب یا پاخانہ کرے گا تو اس کا منہ قبلے کی طرف ہو ہی نہیں سکتا. اصل منع کیا ہے؟ قبلے کی طرف نہ کیا جائے. نبی نے یہ بات مدینے والوں سے کہی وَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ. اے اہل مدینہ تم قبلے کی طرف منہ اور پیٹھ کر کے پاخانہ پیشاب نہ کرنا. ہاں تم مشرق مغرب کی طرف بیٹھ سکتے ہو, اس لیے کہ مدینے سے قبلہ خانہ کعبہ دکھن کی طرف ہے. میں نے کہا مولوی صاحب آپ پیشاب انڈیا میں کر رہے ہیں کہ مدینے میں کر رہے ہیں؟ کہاں کر رہے ہیں آپ؟ تو بولے ارے باپ رے باپ, حدیث سمجھنے میں غلطی ہوئی. یہ ہے حدیث والوں کا. بنو گے اہل حدیث؟ کیا بنو گے؟ اہل سنت و جماعت. اہل سنت و جماعت اہل جنت. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ. رفعت رسول اللہ کی ہمارے ہاتھ میں صحابہ کا بھی دامن ہے, اہل بیت کا بھی دامن ہے. ہم ان کی طرح نہیں جن کو صرف محرم میں ہی اہل بیت کی یاد آتی ہے اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال کے اہل بیت کا تماشا بناتے ہیں, صحابہ پہ تبرہ کرتے ہیں, ابو بکر و عمر کو گالیاں دیتے ہیں. ان کے نزدیک اہل بیت ہی کی محبت کافی ہے اور ان کے نزدیک
یہ تو صحابہ کے بھی دشمن ہے. الحمدللہ ہمارے ہاتھ میں صحابہ کا بھی دامن ہے, اہل بیت کا بھی دامن ہے, قرآن بھی ہے, حدیث بھی ہے. اسی لیے ہم اہل سنت و جماعت ہے, جس کی پہچان اس زمانے میں, چونکہ اہل سنت میں اب عقل کا اندھا, شکل کا گندا, دیو کا بندہ. یہ تو بڑے خطرناک ہوتے. کبھی دیکھا آپ نے ان کو اثر کے بعد؟ میں بتاتا ہوں, چھوٹا سا ٹریلر دیتا ہوں. اثر کے بعد تبلیغ کرنے نکل گئے. تبلیغ جماعت نہیں ہے, تکلیف جماعت. کون سی جماعت ہے؟ اثر بعد نکلتے ہیں. امیر صاحب سب سے آگے, 2-4 لونڈے بگڑے ہوئے, جن کے گھر پہ جاؤ تو پتا چلے گا کسی نے ماں باپ کو مارا, کوئی بیاض خور ہے, کسی کی شراب کی بھٹی ہے, سمجھے, کسی نے 2 مرڈر کر کے کئی سال جیل میں رہا ہے. اب سدھر نہیں رہا تو ماں باپ نے اٹھا کے جماعت میں بھیج دیا. اس ٹائپ کے لوگ آتے. اور پھر محلے کا ایک امیر ہوتا, امیر صاحب کے ہاتھ میں 4 انگل کی تصویر, جو پیچھے بندھا ہوا رہتا ہاتھ. اب انگلی چلتی ہے خدا جانے تسبیح کے ہی چلتی ہے یا کہاں چلتی ہے. بہرحال اب یہ لوگ گلی کوچوں میں آتے, اور آنے کے بعد دیکھو میرے بھائی, اللہ کے دین کی دعوت لے کے بڑے دور سے یہ جماعت آئی ہے. میرے بھائی یہ ساؤتھ افریقہ سے ڈائمنڈ کا کارخانہ کھلا چھوڑ کے آئے. ویری گڈ. ساؤتھ افریقہ سے انڈیا تک کا جو ڈسٹنس ہے, جو فاصلہ ہے, اس میں جتنی کنٹریز آتی ہیں سب میں اسلام پھیل گیا. اتنا بھی ٹائم نہیں ملا کہ حضرت جو ہے ڈائمنڈ کا کارخانہ بند کر کے. بہرحال یہ ساؤتھ افریقہ سے آئے ہیں. وہ آتے ہیں کیرلا سے, کیونکہ وہ کلر کیرلا والوں کا. پھر اس کے بعد کچھ گورے گورے کشمیر سے پکڑ لیں گے, صاحب یہ امریکہ سے آئے ہیں, اللہ کا دین بڑے خطرے میں ہے, اللہ کے دین پہ بڑی مصیبت ہے, اور آپ ہمارے ساتھ چلیے, مسجد میں آئیے, اللہ رسول کی بات ہوگی. کس کی بات ہوگی؟ ان سے بولو ابھی عقل کے دشمن. جب اللہ رسول کی بات ہوتی ہے تو بیچ میں جبریل بھی نہیں جاتے. کہتے ہیں اگر یک سرمویہ برتر پرم, نہیں سمجھدانی چھوٹی ہے آپ لوگوں. جب اللہ رسول کی بات ہوتی ہے, اگر یک سرمویہ برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم, یا رسول اللہ ایک بال برابر بھی میں آگے بڑھ گیا تو اب آپ کی جو حقیقت ظاہر ہونے والی ہے اس سے میرے پر جل جائے. جب اللہ رسول کی بات ہوتی ہے تو جبریل بھی بیچ میں نہیں جاتے, تو ہم کیا کرنے جائیں. تو بہرحال اس کے بعد آئیے میرے بھائی, اب بیچارہ یہ پان ٹھیلے تو پان لگا رہا ہے. اللہ کی جماعت بڑے دور سے آئی ہے میرے بھائی, یہ بڑا نیک کام ہے, نبیوں والا کام ہے, خدا والا کام ہے, رسول والا کام ہے. آئیے ہمارے ساتھ چلیے. اب وہ بولتا صاحب میں آپ کے ساتھ چلوں گا تو پان پٹی کون سنبھالے گا؟ اللہ سنبھالے گا. آگے گئے صاحب, ایک صاحب سبزی بیچ رہے تھے. میرے بھائی بڑے دور سے جماعت آئی ہے, ہمارے ساتھ چلیے. میں آپ کے ساتھ چلوں گا تو میرا بھاجی کا گالا کون سنبھالے گا؟ اللہ سنبھالے گا. اب ان سے کہو اللہ بھاجی کا گالا سنبھالے گا, اللہ پان پٹی سنبھالے گا, اللہ اپنا دین نہیں سنبھال سکتا. اللہ اپنا دین نہیں سنبھال سکتا. دین سنبھالنے کے لیے آپ جیسوں کو چھوڑا اللہ. اچھا اس کے بعد صاحب یہ ہے دیوبندی حضرات. دیوبندی عجیب عجیب نام رکھتے. ذرا بتلائیے صاحب یہ کیسی عقل مندی ہے, ذرا بتلائیے صاحب یہ کیسی عقل مندی ہے. جسے بننا تھا بندہ خدا کا وہ دیوبندی. اور بڑے فخر سے بولتے ہم دیوبندی. ایک صاحب نے کہا بولے آپ ہمارے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا آپ ہیں کون سی مصیبت یہ تو بتاؤ. تو بولے میں دیوبندی ہوں. تو میں نے کہا دیکھ اللہ نے عورت کو 3 چیز نہیں دیا, نبی نہیں بنایا, امام نہیں بنایا, خلیفہ نہیں بنایا. میں بندہ, ہماری مسجد کا امام کیا بندہ, بندہ ہی ہوتا ہے. اگر یہاں بندی کو کھڑا کر دو تو کوئی نماز پڑھے گا؟ شاید یہ غیر مقلد پڑھ لیں, بہت بڑے محدث ہیں یہ لوگ. ہم بندے, ہمارا امام اللہ کا بندہ. تو اب تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ تو بندی ہے, وہ بھی دیو کی, دیو بندی. تو بندے کی نماز بندی کے پیچھے ہوتی ہے؟ بالکل نہیں ہوتی. تو مسئلہ تو کلیئر ہو گیا, زیادہ جھگڑنے کی بات ہی کیا, اس کو مناظرہ کرنے والی بات ہی کیا. بہرحال آپ سمجھ لیں. تو یہ بھی اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں. تو اس زمانے میں اہل سنت و جماعت کی پہچان, تشخص, امتیاز, گروہ اہل حق کو الگ کرنے کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے. مسلک اعلیٰ
اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا مسلک اس زمانے میں اہل حق کی پہچان ہے. اب کچھ اس ٹائپ کے سنی ہیں، وہ سنی نہیں BPL دن پیدے کے لوٹے، بولے صاحب ہم بریلوی نہیں، ہم مسلک اعلیٰ حضرت نہیں ہے. اچھا جاؤ روزہ رسول کے سامنے سلام پڑھو، جب تمہاری ٹھکائی ہوگی تو بریلوی بول کر ٹھکائی، جب تمہاری ستائی ہوگی تو بریلوی بول کر ستائی ہوگی. یہاں تو بہت بقراتی بگاڑتے ہو، ہم بریلوی نہیں ہے، ہم تو سنی ہے. سنی پھر سنی بھی کیا ہے مسلمان پر؟ یہ سنی کیا ہے؟ کیا کوئی صحابی سنی تھا؟ ابو بکر سنی تھے؟ عمر سنی تھے؟ نہیں، وہ تو مسلمان تھے. لیکن اہل صحیح سے پہچان کے لیے اہل سنت بولا گیا. اور اس زمانے میں تمام فرقہائے باطلہ، تمام فرقہائے ضالہ سے امتیاز اور تشخص کے لیے بریلوی کہا جاتا ہے. الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ ہم سنی حنفی بریلوی. کچھ لوگوں کو ہمارے یہاں اعلیٰ حضرت سے ہو گیا ہے حسد. اعلیٰ سنی ہے وہ، لیکن ایک بات سمجھیے، پیروں میں پاس لگانے سے کوئی اونچا نہیں ہوتا. ارے ایک صاحب ہے پاکستان کے، ویسے تو دو ہے پاکستان، ایک تو ایسے ہیں کہ 6 ادھر سے لے کر قفل مدینہ کا عینک لگا کر بہت جھومتے رہتے ٹی وی کے سامنے. ان کو معلوم ہے کیمرہ چل رہا ہے. ہاں پپا، وہ پپا ہوگا ان کا، ہمارا کوئی پپا وپا نہیں. تو ایک صاحب تو یہ ہے، اور ایک دوسرے والے ہیں جن کو لوگ مجدد رواں صدی بولتے ہیں. اس صدی کا مجدد، وہ جتنا آگے بڑھ رہا ہے اتنی اس کی داڑھی چھوٹی ہوتی جا رہی ہے، اور اتنا بڑا قابل. یہ زمانہ ہی ایسا ہے کہ ہر کوئی انچی ٹیپ لے کے اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت سے ناپ رہا ہے. اعلیٰ حضرت آگے ہیں یا میں آگے؟ انچی ٹیپ لے کر لوگ اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت سے ناپ رہے ہیں. یہ حال ہو گیا. میں کہتا ہوں کچھ دنوں بعد ایسا نہ ہو کہ نمازی بن جائیں سچے پکے تو پھر وحی کا انتظار کرنے لگے، کیا ہم پہ وحی بھی اتریں گی. سنو، اعلیٰ حضرت پیسوں کے بلبوتے پر یا بھاڑے کی عوام، کرائے کی عوام کے بلبوتے پر اعلیٰ حضرت کا نام چہار دانگے عالم میں نہیں. اعلیٰ حضرت پہ آج دنیا کی جو کئی یونیورسٹیز میں PhD ہو رہی ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک معمہ ہے نہ سمجھنے کا نہ سمجھانے کا. کبھی ان کے علوم 55 دریافت ہوتے ہیں، کبھی 110 دریافت ہوتے ہیں، کبھی 200 علوم دریافت ہوتے ہیں. جو 1300 کتابیں انہوں نے لکھی ہے ان کی ٹوٹلی جو ایج تھی 67 ایئر 4 months 15 days. اعلیٰ حضرت اس دنیا میں رہے 13 سال 10 ماہ 15 دن کی عمر میں آپ نے دینی کام کا آغاز فرمایا. 54 سال تک دین کا کام کیا. اس میں ازدواجی زندگی ہے، گھریلو معاملات ہے، اس میں حج و زیارت ہے، وعظ و بیان ہے، عوامی معاملات ہے، پھر کتابیں لکھنا ہے، مدرسہ پڑھانا ہے. پھر اعلیٰ حضرت نے 1300 کتابیں لکھی ہے. اب اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو ان کی زندگی پہ ڈیوائڈ کرو، ان کے زندگی پہ بانٹو، تو اعلیٰ حضرت ہر 5 گھنٹے میں ایک کتاب لکھ رہے ہیں. کتنے گھنٹے؟ اب تم اعلیٰ حضرت سے کہاں ملانا چاہو؟ ارے بھائی کاندھا ان سے ملاؤ جس کو امریکہ نے اونچا کیا، جس کو سعودی نے اونچا کیا، اور جس کو خدا و رسول نے اعلیٰ کر دیا کہ وہابی دیوبندی بھی اعلیٰ حضرت بولتے ہیں. تو پھر تم ان سے کیسے کاندھا ملا رہے ہو؟ سنی جنتی مسلمانوں، ہم بر صغیر ہی کے لوگوں پر نہیں، پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت، پروانۂ شمع رسالت، جبل الاستقامت، آیات من آیات اللہ، معجزات من معجزات رسول اللہ، حجت اللہ فی الارضین، امام المتقین، سیدنا و مرشدنا مولانا امام احمد رضا خان رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا احسان عظیم ہے کہ آپ نے اس مذہب حنفی کو، اس مذہب اہل سنت و جماعت کو، اس دین رسول اللہ کو
بد مذہبوں کے چیرہ دستیوں سے بچایا اور ان کے چہروں کا نقاب ہٹا دیا. آج ہمارے لیے آسانی ہے. آج اگر کوئی سنگاٹ پہ چاندی کا ورق لگا دے تو ہم وہ نہیں ہے جو ورق پہ فدا ہو جائیں. ہم ورق ہٹا کے اندر کی گندگی دیکھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے امام نے کہا تھا سونا جنگل رات اندھیری چائے بدلی کالی ہے. سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی. انگریزوں کے ایجنٹ ڈپلیکیٹ ملا، انگریزی ملا، وہابی دیوبندی بھلے ہی کتنے بڑے علوما دکھے، بھلے ہی کتنی بڑی داڑھی رکھ لے، قال اللہ قال رسول کہے، لیکن یہ امام احمد رضا کا فیضان ہے کہ الحمدللہ ان کی منحوس شکلیں جس پر شامی کباب بنا ہوا رہتا ہے ہمارا چھوٹے سے چھوٹا بچہ پہچان لیتا ہے کہ یہ بد عقیدہ ہے. آج کی یہ تقریر جسے حضور حافظ ملت کا بھی نام دیا گیا، جس کی اطلاع مجھے مسجد میں آنے کے بعد معلوم ہوئی، جو بہت بڑے عالم تھے، جامعہ اشرفیہ کے بانی مبانی تھے، جنہوں نے بہت بڑا ادارہ قائم کیا. اللہ سے دعا ہے کہ ان کا ادارہ پھر سے مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم ہو، اور جتنے مصباحی برادران ہیں الجامعۃ الاشرفیہ کے فارغ ہیں سب مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت میں لگ جائیں. سنی جنتی مسلمانوں، اس دور میں مسلک اعلیٰ حضرت مذہب اہل سنت و جماعت حنفی مذہب سے وابستہ رہو. اور یہ جو حدیث والے ہیں بھول گئے ان کو بھولنا مت. اہل حدیث، ارے بارے نام ہی اتنا خوبصورت رکھا ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ لوگ واقعی حدیث پہ چلتے ہیں. حدیث کا صرف نام. میں نے بتایا حدیث کی دو قسمیں ہیں، ایک بکواس اور ایک حدیث کا معنی ہوتا ہے نبی کی بات. تو یہ جو اہل حدیث ہے نا، یہ بکواس والی حدیث سے عمل کر کے اہل حدیث. اچھا، میں آپ کو آخری میں ایک مثال دے کر اپنی بات کو ختم کر دوں. یہ لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں اہل حدیث، کچھ لوگ ان کو کہتے ہیں اہل خبیث، کچھ لوگ کہتے ہیں اہل حدث، کچھ لوگ کہتے ہیں اہل حدیث. میں نے ان کا ایک نیا نام نکالا، اہل حدیث. اب آپ بولیں گے مولانا آپ نے حدیث کیوں بولا؟ اب اسے غور سے سنیے. ہمارے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جگہ جگہ پاخانہ کرتے رہتے. اب تھوڑا بڑا ہو ستائیں گا تو ماں بولتی جا مدرسے میں چل، پھر وہ آگے مولانا کا سر کھاتا. لیکن جو بہت چھوٹا ہو اور جگہ جگہ پاخانہ کرتا ہے تو عورتیں کیا باندھتی ہیں بچوں کو؟ حدیث. اب سنو، مولانا روم کی سنو اور سمجھو میں انہیں اہل حدیث کیوں بولتا ہوں. مولانا روم بہت بڑے عالم، انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے مثنوی. علماء فرماتے ہیں کہ اس کتاب کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور اس کے بارے میں علماء نے کہا مثنوی مولوی معنوی ہست قرآن در زبان پہلوی. مولانا روم کی مثنوی فارسی زبان کا قرآن. مولانا روم کی مثنوی، انہوں نے اس میں ایک بات لکھی. آنے جانے کا سلسلہ بند کر دیں اس لیے کہ تقریر ابھی ختم نہیں ہونے والی. مولانا روم نے مثنوی لکھی ہے، اس میں وہ ایک بات لکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں دیکھو پرندہ، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے جو گھونسلے میں ہوتے ہیں جن کو پر نکل رہے ہیں، ابھی نکلے نہیں. پرندہ جب ہوا میں پرواز کرتا ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے دیکھتے ہیں کہ ہماری ماں ہمارا باپ ہوا میں اڑ رہا ہے، تو ان کو بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اڑیں، حالانکہ اڑنے کے قابل نہیں، تو وہ گھونسلے سے نکلتے ہیں اڑنے کے لیے. تو مولانا روم کہتے ہیں طفل چوں نا رستجوں برنا شبد، فارسی زبان ہے، لقمے ہر گرمے برنا شبد، کہ جیسے ہی وہ اڑنے کے لیے گھونسلے سے نکلتا ہے اڑتا تو نہیں ہے، سیدھے نیچے آ کے بلی کے منہ میں چلا جاتا. اب آسمان علم حدیث، آسمان علم قرآن، آسمان علم تفسیر، اس میں اڑنا بڑے بڑے اماموں کا کام ہے. کس کا کام ہے؟ بڑے بڑے اماموں کا. امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کوفی رضی اللہ تعالیٰ ان کا کام تھا. لیکن آج کل کے لیٹسٹ محدث لوگ جو اردو میں بخاری پڑھتے ہیں وہ چاہتے ہیں امام اعظم سے کاندھا ملائیں، امام شافعی کو نیچا دکھائیں. تو یہ بھی بیچارے قرآن حدیث سمجھنے کی چکر میں اس پرندے کے بچے کی حالت ان کی ہوتی ہے
یہ چاہتے ہیں کہ ہم حدیث کے آسمان میں اڑنے کے لیے نکلتے ہیں لیکن شیطان کا لقمہ بن جاتے ہیں۔ اچھا تم تو حدیث والے ہو نا، تم تو کہتے ڈائریکٹ قرآن حدیث دیکھو۔ جب ہم کہتے میلاد النبی صلاح الدین ایوبی نے منایا، نا حدیث میں دکھاؤ، کہاں دکھا؟ اچھا حدیث دکھا دی، ارے یہ تو ضعیف ہے، صحیح میں دکھاؤ۔ اب یہ بیچارہ سوچتا ہے یہ کیا فنڈا ہے، پہلے حدیث بولا حدیث دکھایا، ابھی بولتا ہے بولے صحیح حدیث دکھا، یہ کیا مسئلہ؟ صحیح حدیث میں دکھاؤ ان کا نعرہ۔ اب ان سے کچھ کوشچن آپ کرنا، سارے سوال کا جواب آپ ہی نہ دوں گے، آپ بھی کچھ سوال کریں۔ نمبر 1، ٹیلی فون پہ نکاح ہوتا ہے یا نہیں؟ حدیث میں دکھاؤ۔ مائک میں نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ حدیث میں دکھاؤ۔ ٹیسٹ ٹیوب بیبی جائز ہے یا نہیں؟ حدیث میں دکھاؤ۔ ٹیسٹ ٹیوب بیبی جائز ہے یا نہیں؟ حدیث میں دکھاؤ۔ اور بلڈ ڈونیٹ کرنے کے جتنے طریقے ہیں، پوسٹ مارٹم کا جو طریقہ ہے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ حدیث میں دکھاؤ۔ یہ سارے مسئلے تم حدیث میں دکھا دو، ایڑیاں رگڑ کے مر جاؤ گے، یہ مسئلے حدیث میں ملیں گے؟ حدیث میں لکھا ہے سالن میں مکھی گر جائے تو پورا ڈبا کر نکالے، اگر مچھر گر جائے تو کیا کیا جائے؟ جگنو گرے تو کیا کیا جائے؟ ٹڈی گرے تو کیا کیا جائے؟ مکوڑا گرے تو کیا کیا جائے؟ دکھاؤ حدیث میں۔ ارے باپ رے باپ، پھر ساری ہیکڑی ٹائیں جتنے بڑے علامہ بنتے تھے پھر ان کو دن میں تارے نظر آنے لگے۔ ارے تمہارے منہ میں زبان نہیں، تم نہیں پوچھ سکتے ان کو کہ بھائی ہم تو غریب آدمی ہیں، ہم تو حدیث جانتے نہیں ہے، مولانا ذرا یہ بتا دو یہ RCC کی مسجد ہے، یہ مسجد ایسی نبی کے زمانے میں تھی نہیں، حدیث میں دکھا دو۔ تو پھر دیکھنا یہ کیا کریں گے معلوم ہے؟ قیاس کریں گے۔ کیا کریں گے؟ ہاں بھائی ایسا ہے ویسا ہے، تو خبیث ہو تم قیاس کرو جائز۔ امام اعظم ابو حنیفہ جیسا جبل علم کا پہاڑ، جس کی علم حدیث اور علم فقہ کو پوری دنیا نے تسلیم کیا ہے، اگر وہ قیاس کرے تو ان کا قیاس صرف، تمہارا قیاس جائز۔ اور پھر صحیح اور ضعیف بول کر حدیثوں کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، یہ لوگ بہت مکار ہیں۔ پہلے تو بولتے حدیث دکھاؤ، پھر بولیں گے حدیث کی 6 ہی کتاب میں دکھاؤ۔ کیا بولتے؟ میرا ایک بچہ ہے، اسٹوڈنٹ ہے، اس کو میں نے غیر مقلد مولانا کے پاس بھیجا، وہ گیا، اس نے کہا مولانا ایک بات بتائیے، رفع یدین نماز میں بار بار ہاتھ اٹھانا یہ کہاں لکھا؟ تو مولانا نے 8-10 حدیثیں لکھی، تو پھر اس بچے نے 20 حدیثیں سنایا رفع یدین نہیں کرنے کا۔ تو اس نے کہا یہ تو ساری حدیثیں ضعیف ہیں، ذرا سنی ضعیف ہے۔ تو اس نے کہا مولانا کتاب طریق محمدی نکالا جس میں ان کے بڑے عالم جونا گری نے لکھا ہے کہ اہل حدیث قرآن اور حدیث ہی کو حجت مانتے، امتی کی بات نہیں مانتے، نبی کی بھی بات نہیں مانتے اگر نبی اپنی طرف سے کہیں۔ تو اس نے کہا مولانا آپ نے اپنی حدیث کو صحیح اور میری حدیث کو ضعیف کہا، تو جو 20 حدیثیں میری ضعیف ہے، اس کا ضعیف ہونا کس حدیث میں لکھا؟ یہ حدیثیں ضعیف ہے، نبی کی کس حدیث میں لکھا؟ بولے نہیں حدیث میں تو نہیں لکھا ہے لیکن فلاں امام نے اس کو ضعیف کہا۔ تو اس نے کہا مولانا آپ تو صرف نبی اور خدا کی بات مانتے، اب محدث کے کہنے پر تم نبی کی حدیث کو ضعیف یعنی کمزور مان رہے ہو۔ ارے عقل مندو، تقلید کس کا نام ہے؟ علم حدیث میں محدثوں کی تقلید، فقہ میں فقہا کی تقلید، علم کلام میں متکلمین کی تقلید، منطق میں علم منطق والوں کی تقلید۔ ارے آپ نے حدیث میں تقلید تو کر لی، کسی حدیث کو حدیث میں ضعیف نہیں کہا جاتا ہے، کسی حدیث کو حدیث میں صحیح نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ یہ محدث طے کرتا ہے یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف۔ محدث کی بات کو مان کر آپ نبی کی حدیث کو صحیح یا ضعیف مانتے ہو، تقلید اور کس چیز کا نام؟ تو یہ ہے ان کا حال، ان کے عالموں کا حال جو کہتے ہیں حدیث پہ چلو حدیث پہ چلو۔ تو آپ ان سے مسائل پوچھیں، آج کے دور کے جو آج کے جنریشن کے جو مسائل ہیں ان مسائل کو دکھاؤ قرآن حدیث میں، ورنہ صرف دعویٰ مت کرو۔ الحمدللہ حنفی مذہب پہ چلنے والے
سکون میں ہے. جب بھی کوئی نیا مسئلہ پیدا ہوتا ہے ہماری مجلس شرعی اس پر غور کرتی ہے اور ہمارے علماء پھر فیصلہ فرماتے ہیں. دیکھو مائک آج کی پیداوار ہے, نبی کے زمانے کی پیداوار نہیں ہے. اب یہ مسئلہ نہ کوئی قرآن میں دکھا سکتا ہے نہ حدیث میں دکھا سکتا ہے. بلڈ ڈونیٹ کرنے کا مسئلہ آج کا ہے, پوسٹ مارٹم کا مسئلہ آج کا مسئلہ ہے, بینکنگ کے مسائل آج کے مسئلے ہیں. تو آج کے علماء قرآن و حدیث کی روشنی میں قیاس کے ذریعے ان مسئلوں کو حل کریں گے. سمجھ گئے آپ اچھی طرح؟ ماشاء اللہ. خدا کرے آپ سمجھیں, سمجھتے رہیں اور غیر مقلدوں کے دھوکے میں نہ آئے. تقریر کے بعد آپ میں سے جو بھی واٹس ایپ وغیرہ یوز کرتا ہے مجھ سے ملاقات کرے, ہمارے گروپ میں جوائن ہو جائیں. انشاءاللہ تمام باطل فرقوں کا رد ہمارے گروپ میں ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے ہم سب کو مذہب حق, مذہب مہذب اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم رکھے, بالخصوص مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم رکھے اور تمام باطل فرقوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اس پروگرام کو کرنے میں امام صاحب نے, مؤذن صاحب نے, کمیٹی والوں نے, نوجوانوں نے, مولانا ضیاء المصطفیٰ نے, رجب علی بھائی نے, جن جن لوگوں نے کوششیں کی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے. شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات, انداز بیاں گر کے بہت شوق نہیں, ہر رہ گزر پہ شمع جلانا ہے میرا کام. تیور ہیں کیا ہوا کے یہ میں دیکھتا نہیں, وما علینا الا البلاغ. صلاۃ اللہ